سیلف لو میں مبتلا. انسان کو کیا انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ میں سیلف لو میں مبتلا تو نہیں ہوں؟ آپ کو دوسرے کی بات پہ کتنی جلدی غصہ آتا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ آپ غصہ جو ہے وہ کر جاتے ہیں کسی بات پہ، کہ آپ کسی بات پہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں. 90% وہ درگزر کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے درگزر نہیں کیا جاتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ایک بار کا غصہ اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ماں کا جو غصہ ہے اپنی اولاد کے لیے کرنا، وہ کس حد تک قابل قبول ہے؟ کیا ہمیں ایک بھی اگزامپل ملتی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی کسی بیٹی پہ غصہ کیا؟ پھر ہمیں کیسے یہ یعنی لائسنس مل گیا کہ ہم اپنے بچوں کو پریشرائز کریں، دبا کے رکھیں، غصہ کریں، پیٹیں یا بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں؟ کہ نبی پیار سے 4 دفعہ کہیں بات نہیں سمجھے، ایک دفعہ غصہ کیا یا ایک تھپڑ لگایا تو سارے بچے سیدھے ہو جاتے ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ ہمارے بچے ظلم کا شکار ہیں، ہمارے ظلم کا شکار. جب معاف کر بھی دیتے ہیں تو وہ پرانی یادیں ہمیں ہماری غلطی پہ جھکنے نہیں دیتی. اور زیادہ یعنی وہ یادیں جو ہے انسان کو جو ہے وہ خود بخود نہیں آتی، ابلیس اس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے، پاپ اپ ہوتی ہے اندر سے. صلہ رحمی کا جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایک مسئلہ ہے کہ اس کے جو رشتے ہوتے ہیں اس میں اکثر کبھی جائیداد کا مسئلہ بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات جو ہے لوگوں کے سامنے رکھیے وراثت کے حوالے سے کہ یہ تو آگ کے انگارے ہیں. سوال یہ ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود اینگر، اسٹریس اینڈ اینزائٹی اسپیشلی ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ. اگر خالق کے دیے ہوئے طور طریقوں کو نہیں سیکھا تو پھر سوسائٹی میں تو بہت کچھ ہے نا جو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اس علم کو حاصل کریں. تو وہ جیسے کل تبدیلی آئی تھی نا، چینج آج بھی ویسے ہی آئے گی. تو قرآن و سنت سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سیکھ سکتے. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں اسپرچول ہیلنگ کے سیشن میں اکٹھے ہونے کا موقع دیا، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از فارگیونیس، دا سنہ کیور فار برننگ اینگرز. یہ جو برننگ اینگرز ہیں اور جو اینگر ایشوز ہیں، ہم میں سے شاید یہ آلموسٹ ہر کسی کا مسئلہ ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب ہم بات کر رہے تھے تو اتنا خوشائن تھا کہ اگر کسی کی ذہنی مشکل دور ہو جائے اور اگر کسی کی ذہن کی گرائیں کھل جائیں تو یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. سم ٹائم کسی بات کو ہم سالوں تک نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، سم ٹائم کسی ایک ایشو کے اندر پھنسے ہوتے ہیں. تو ہماری ایک بڑی پیاری ساتھی آئی ہوئی تھیں، وہ اتفاق سے اس شہر سے بھی نہیں تھیں. تو جب ہم بعد میں لیٹ تک بیٹھے تو انہوں نے کہا مجھے تو آج لگتا ہے آج اللہ تعالیٰ مجھے لے آیا تھا اور یہ سب کچھ میرے لیے تھا. تو میں ان سے کہہ رہی تھی اصل میں یہ سب کچھ ہم سب کے لیے ہوتا ہے. ہم کہیں نہ کہیں انہی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں اور صرف یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان سیشنز کے دوران کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا گائیڈنس ہے. ایک مومن اس سے نیچے پر سیٹسفائی نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان اس سے نیچے پہ مان نہیں سکتا. صرف ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ایسی ہے کہ جس کے آگے، جن کے حکم کے آگے جھکنے کو دل چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، صحت دے، عافیت والی زندگی دے. الحمدللہ جس بیزی روٹین سے آپ اٹھ کے آتی ہیں اور جو وقت نکال رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسی بہت ساری چیزیں، ایسے بہت انہرڈ کوسچنس کو آنسر کیا جائے. استاذہ سننا آج تو بہت اچھا لگ رہا ہے، جزاک اللہ جس نے اسکرین آن کر دی. دا سنہ کیور فار دا برننگ اینگرز. اچھا یہ جو غصہ ہے، جو برننگ ایشوز ہیں، یہ جو اینگر ایشوز ہیں، یہ تو ہم میں سے ہر کسی کا مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ جاتے ہیں ان کا یہ مسئلہ نہیں رہتا. اس کے باوجود جو ہے وہ سٹریس آتا ہے، اللہ کا کام کرنے کے باوجود سٹریس آتا ہے اور ایک دم ہم اس سٹریس میں فلیئر اپ ہو جاتے ہیں. اچھا جو نہیں پڑھ رہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وائف ہیں، مدرز ہیں، کہیں نہ کہیں ہٹ کر جاتے ہیں اور بس جب ہمارا ہٹ بٹن ٹریگر کر جاتا ہے
اس کے بعد کچھ لوگ بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ غم کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ آئسولیٹ کر جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ انسان بیزار نظر آتے ہیں. تو یہ ایشوز تو ہیں, اور ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ پہلے تو میں جو چاہوں گی کہ انسان ہٹ کیوں فیل کرتا ہے, پہلے تو آپ اس کو ایکسپلین کریں اینڈ دین وی گو فار دا سولوشنس. جزاک اللہ خیر فائزہ. ایسا ہے کہ مجھے 2 دن پہلے ایک کال آئی, آپ دعا کر دیں. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ ایک فرسٹ ایئر کی بچی جس نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ میں نے فلاں اکیڈمی میں جانا ہے, فلاں میں نہیں جانا. تو ماں سمجھا رہی تھی کہ اس وقت آپ کے والد کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس اکیڈمی تک لے کے جائیں اور واپس لے کے آئیں, تو آپ قریب جو ہے وہ اس سے استفادہ کر لیں. بات بڑھی. آپ امیجن کریں گے, یہ ہمارا دور ہے. اس لڑکی نے زہر اٹھایا, کھا لیا. فون اس لیے آیا تھا کہ 22 دن ہو گئے ہیں وینٹیلیٹر پہ بچی, آپ اس کے لیے دعا کر دیں. کیونکہ فوری طور پر اس کا اسٹمک واش کرایا اور یعنی اس کی وامٹنگز ہوئیں, طبیعت لگتا تھا کہ ٹھیک ہے, لیکن اس نے جب وہ تھوڑا بہتر ہوئی تو اس نے کہا میں ٹھیک نہیں ہوں, مجھے پیٹ میں بہت تکلیف ہے, اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لوں گی, میں ماں کو بھی منا لوں گی, لیکن ایک دفعہ میں ٹھیک ہو جاؤں, ایک دفعہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اور اس کے بعد اب وہ کومے میں ہے, حالت بہت زیادہ خراب ہے. میں نہیں سمجھتی یہ ایک بچہ یا یعنی کوئی ایک فرد ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت میں تھوڑی دیر پہلے جس صورتحال سے نکل کے آئی ہوں, DHM میں ایک سگنل جو ہے وہ آف ہو گیا, اور ٹریفک اس طرح سے جیم ہوئی, کوئی کسی کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں, اور یعنی لمبی لائنز اور کوئی نکلنے کا راستہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, بس دعائیں کر کر کے جو ہے وہ یہاں تک پہنچے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ اس قدر گالی گلوچ اور اتنا زیادہ سب لوگوں کا اینگر, غصہ اتنا شدید. آپ یوتھ کو دیکھیے, میں یوتھ کو نہیں, میں سمجھتی ہوں ہر ایج کے لوگ, ہر ایج کے لوگ. آپ یہ دیکھیے کہ یہ غصہ جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ کیسے گیا. سب لوگ جانتے ہیں کہ انسٹا پہ ریٹینشن ٹائم کتنا کم ہو گیا, ریلز کا. آپ جب اسکرولنگ کرتے ہیں, آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, تو لوگ اب زیادہ دیکھ نہیں سکتے, انہیں یعنی مشکل ہوتی ہے کہ اتنا کچھ جب دیکھنا ہے تو لمبی چیزیں سنی نہیں جاتی, دیکھی نہیں جاتی. آپ کے لیے اس چیز کو بیئر کرنا بھی ڈیفیکلٹ ہو گیا, بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اتنا نوٹیفیکیشن ہے, اتنا سب کچھ جو آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے سننا ہے, آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر کامنٹ دینا ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں جو اپنا کانٹینٹ بناتے ہیں, پھر اپنی مصروفیات کو دکھاتے ہیں, تو اس کو ظاہر ہے کتنے فلٹرز لگاتے ہیں, کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو الائیو رکھنے کے لیے, پریزنس دینے کے لیے, اور بیسٹ ورژن آف آر سیلف. سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا بیسٹ ورژن نظر آئے. اب اگر دیکھیں تو غصہ آتا کیوں ہے؟ سیلف پہ, ہم اپنے آپ پہ ہٹ فیل کرتے ہیں نا. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ میرے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں, کسی کی جرت کیسے ہوئی, مجھے فلاں بات کیسے کہہ دی, پھر برداشت کرنی مشکل ہو جاتی ہے. اور سوشل میڈیا کے اس دور میں, ڈیجیٹل ایج میں, لوگوں کے لیے بیئر کرنا اور زیادہ مشکل ہو گیا, کیونکہ ہر ایک فلٹرڈ لائف گزار رہے ہیں نا, تو اپنا بہت اچھا ورژن دیکھ کے اور لوگوں کو دکھا کے, تو ریئل لائف نہیں فیک لائف زیادہ ہے. تو بچے کیا, بڑے کیا, جو کرنا چاہتے ہیں, جس طرح کا دکھنا چاہتے ہیں, ویسے یعنی انہیں دکھانے کا موقع مل جاتا ہے. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر وہ کمی نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, ہر چیز ہمارے لیے بالکل ایزی ہونی چاہیے, نہ کہیں راستہ رکے, نہ کہیں ہماری پسند کی کوئی چیز رکے, نہ ڈیزائرز میں کوئی کمی ہو, اور کوئی ناپسندیدہ فکرہ نہیں سننا چاہتا, مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتا. یہ پرابلم تو ہے سوسائٹی کا, جس کی وجہ سے انسان کو یعنی
کسی کی بات برداشت کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا. میں یہ نہیں کہتی کہ پہلے لوگوں کو غصہ نہیں آتا تھا, لیکن جتنا اب اینگر بڑھ گیا ہے اتنا اینگر کسی ایج میں نہیں بڑھا, کیونکہ لوگوں کے ساتھ مس ہیپ بہت بڑا ہوا ہے نا, کیونکہ اتنا زیادہ مائنڈ کو ٹرینڈ کیا گیا, اب لوگوں کے لیے مشکل بہت زیادہ ہو گئی برداشت اور واپسی جو ہے نا بہت زیادہ ٹف ہے. استاذہ میں چاہیے بہت زیادہ مشکل ہے. واقعہ کوٹ کیا کیونکہ کچھ مسائل ہیں جن کو کھولنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مطلب کس طرف ہماری سوسائٹی جا رہی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے ایک ینگ کپل کی کال آتی ہے ہمیں پچھلے ہفتے, اور پتہ یہ چلا کہ ابھی شادی ہوئی 2 سال پہلے اور 1 سال سے وہ ملک سے باہر رہتے ہیں دونوں, اور آپس میں چھوٹی چھوٹی اور انتہائی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دفعہ نہ چاہ کی, دوسری دفعہ چاہ کی, پتہ یہ چلا کہ مختلف اوقات میں ان 2 سال میں 6 دفعہ ایک دوسرے طلاق دے چکے ہیں, اور اس کے باوجود اکٹھے رہ رہے ہیں, اور پھر کہیں جا کے ریئلائز ہوا کہ نہیں شاید ہم یہ کچھ غلط کر رہے ہیں. جب انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا تو ہم نے ڈیفینیٹلی اس طرح کی بہت ساری کالز ہمارے پاس آتی رہتی ہیں. جب کانٹیکٹ کیا تو ان کو جب اس کے بارے میں گائیڈ بھی کیا, فتاویٰ بھی لے کے دیے, تو جس کے پاس بھی گیا نا وہ ایک دفعہ وہ بھی اچھل پڑا کہ اتنی واضح اور صریحاً جو ہے وہ غلطیوں کے باوجود جو ہے وہ کس طرح سے اکٹھے رہ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہم نے غصے میں کیا تھا, وہ تو میری انٹینشن نہیں تھی. اب دونوں جو ہیں وہ اس وقت سر پکڑ کے رو رہے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹریننگ ایسی ہو گئی, کوئی کسی کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. طلاقوں کی ریشو اتنی بڑھ گئی, خلا کی ریشو بڑھ گئی, سوسائٹی یعنی ایسے دہانے پہ پہنچ گئی ہے جہاں پہ بہرحال رک کے غور و فکر کرنا بھی خاص طور پر یوتھ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا. انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یعنی کوئی انہیں یہ کیوں کہتا ہے کہ آپ غصہ کیوں کر رہے ہو. وہ سمجھتے ہیں کہ غصہ کرنا ہمارا حق ہے, ہمارا رائٹ ہے. تو ایسے میں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بیسیکلی غصہ آتا کیسے ہے, اور سب سے پہلے غصہ کس نے کیا تھا. تو اس کائنات میں اگر آپ دیکھیے تو سب سے پہلا غصہ تو آسمانوں پر ہوا تھا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے, تو ابلیس نے کہا تھا, انکار کیا, اور اس نے کہا تھا کہ یعنی جس کو آپ نے مٹی سے بنایا, آگ سے بنا ہوا, اسے سجدہ کیسے کر لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا تھا ما منعک الا تسجد, تجھے روکا کس نے تھا کہ تو سجدہ نہ کرے. تو اس نے کہا تھا انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. تو غصہ اس لیے آتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس نے مجھ سے یہ بات کہی, میں جب کہ اس سے بہتر ہوں. تو نیچرلی یعنی ایک ریزن اس کی ہے, 70,000 ریزنز ہیں غصہ آنے کی, بچوں کے غصہ آنے کی, بڑوں کے. آپ یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے 6 months کا, ماں اس کے ہاتھ میں موبائل دیتی ہے. اب اس کے لیے 6 ماہ کا بچہ جس کو شاید اپنے رشتوں کی بھی پہچان نہیں, موبائل ایڈکٹ ہو جاتا ہے. یعنی وہ دیکھنے کے لیے جو کچھ اسے دکھایا جاتا ہے, اس سے موبائل ادھر ادھر کرو تو چیخیں مارتا ہے. اور اس سے بڑے بچے جو ہیں ان کی صورتحال یعنی یہ کوئی چیزیں آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ موبائل کی وجہ سے بچے گیجٹس کی وجہ سے ان کے لیے کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اپنے غصے کو برداشت کرنا. اور مطلب وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے. اور یہ ہمارا دور ایسا ہے جس میں لوگوں کی ڈیزائرز کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا. اب سوچیں جیسے آپ میں سے ہر کوئی سوشل میڈیا دیکھتا ہوگا اور آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہوں گے. کین یو امیجن کہ آن لائن شاپنگ کتنا بڑا سورس ہے غصہ بڑھانے کا. آپ کہیں گے آن لائن شاپنگ سے تو ہماری زندگی آسان ہو گئی, آن لائن شاپنگ کی وجہ سے تو ہم یعنی ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ہو گئی. کنزیومرزم یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, آپ اسکرول کرتے ہیں, اچانک کوئی چیز پاپ اپ ہوتی ہے, آپ کو اچھی لگتی ہے, یہ بچے کو اچھی لگتی ہے, بس اس چیز کو فوراً ایڈ ٹو کارٹ کیا اور فوراً اسے پرچیز کر لیا. بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ گئے تو چیز ہم نے لینی ہی نہیں تھی. کتنے لوگوں کے بجٹ متاثر ہو جاتے ہیں, آپس کی لڑائی جھگڑے. صاحب بجٹ تو متاثر ہو رہے ہیں. اور وہ جو ہم نے پچھلے ہفتے انکاؤنٹر کیا, کل میں بیٹھ کے بات کر رہی تھی اپنے گھر پہ کہ آپ کے پاس نہیں ہے کچھ لینے کے لیے. کل ایک خبر تھی, میں نے اپنے فیملی گروپ میں بھی 17 پرو میکس فون بک کرنے کے لیے بچوں نے اپنے آفس کا لیپ ٹاپ بیچ دیا چوری کر کے. اچھا, ہم پچھلے ہفتے کسی جگہ پر تھے, نارملی اس طرح سے نوٹس کرنے کا موقع نہیں ملتا, تھوڑی فرصت تھی, بیٹھے ہوئے تھے,
تو ایک لڑکا اور لڑکی ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے آئے, ہم بھی وہیں پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. اب کچھ ریسٹورنٹس میں آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ فرد یہاں سے بلانگ نہیں کرتا, یعنی یہ اتنا, میں استاذہ سے بات کرتی رہی کہ استاذہ ایک ٹائم میں 10,000 روپے کا بجٹ لگا کے یہ نہیں ہو سکتا جس طرح کے کاسٹیوم میں اور جس طرح کی حالت میں وہ تھے, کہ یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, نہ یہ کسی آفس کے لوگ ہیں نہ کچھ اور ہیں. تو پھر ہمارے سامنے استاذہ کے سامنے پچھلے دنوں کوئی قصہ سنا رہا تھا کہ جو ہمارے سرونٹس گھروں میں کام کرتے ہیں, لڑکیاں اور لڑکوں کے ساتھ نکل جاتی ہیں کھانا کھانے کے لیے, عام کہانی چل رہی ہے, گھر سے ایک دن کے پیسے چوری کیے اور ریسٹورنٹس میں ڈائن ان ہو رہا ہے. کل میں بیٹھ کے جہاں قصہ سنا رہی تھی انہوں نے کہا آپ یہ بات کرتی ہیں, ہماری جو ملازم ہے اس نے ایک دفعہ کہتی کہ جب بھی میرے پاس مہینے کی جو بجٹ آتا ہے تو میں ہر چیز کو سلپس لگا کے الگ رکھ لیتی ہوں, تو ایک مہینے میرے بجٹ کافی زیادہ ڈسٹرب ہوا, پیسے غائب تھے, تو میں نے کیا کیا, میرے بیٹے نے لا کے ٹریکر لگا دیا ڈرا کے اوپر. اس نے کہا کہ جیسے ہی کوئی بھی آپ کا ڈرا کھولے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کہتی میں ناشتہ کر رہی تھی بیٹھ کے تو پتہ چل گیا کہ ٹریکر بجا, ڈرا کھلا, کس ٹائم پہ ہم نے میڈ کو بلایا, اس سے بات کی کہ دیکھو تم اتنے سالوں سے کام کر رہی ہو اور تم نے یہ پیسے نکالے ہیں. اس نے کہا نہیں جی باجی میں نے تو نکالے ہی نہیں. اس نے کہا پیسے تو تم نے ہی نکالے ہیں, چلو ایسا ہے کہ میں نے تمہاری شادی تھی اگلے مہینے, اسی کے لیے بجٹ رکھا ہوا تھا, یہ 80,000 لاکھ روپیہ, 80,000 تم نے نکالے ہیں, 20,000 رہ گئے ہیں وہ میں تمہیں دے دوں گی. اچھا وہ خیر فوراً مان گئی کہ نہیں یہ میری غلطی. اس نے کہا یہ ٹریکر ہے, اتنے منٹ پہ تم کیمرے سے کمرے میں انٹر ہوئی, یہ ٹریکر اتنے بجے بجا, اس کے علاوہ تمہارے علاوہ کوئی گیا ہی نہیں. اس نے کہا کہ ہاں میں نے نکالنے ہیں اور میں نا یہ پیسے چوری کر کے مری گئی تھی. خواہشات ہیں کہ رکنے کا نام نہیں ہے. استاذہ بچے ایلیٹ سکولز کے, ہمارے ساتھ پچھلے ہفتے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ ڈفرینٹ ایلیٹ کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے اتنے سارے لوگوں کے بچوں کے قصے سنائے جو کوکین بیچ رہے ہیں. دس از دا ریالٹی. یعنی کیا ایلیٹ میں غلطی نہیں ہو رہی, کیا مڈل کلاس میں نہیں ہو رہی, کیا لوور مڈل کلاس میں ہو رہی؟ حسرتیں, خواہشیں اتنی بڑھ گئی. اور شاید آپ کے پاس ہم سے زیادہ کہانیاں ہوں گی, کیونکہ ہمیں شاید بہت زیادہ ہر وقت یہ ہر جگہ کی کہانی ہے. ایسے ہی میں نے شارٹلی ایک پکچر ڈرا کی ہے کہ کہیں پر کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. شاید ہم حسرتیں بڑھا بھی اتنی زیادہ رہے ہیں کہ دوسری طرف سے غصہ بھی بڑھ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ اپنی ڈیزائر کسی کی پوری نہیں ہوتی تو اس بات پر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے ہیں, غصہ زیادہ کرتے ہیں. ہسبینڈ وائف میں جو تعلقات کی خرابی آتی ہے, یا والد اور اس کے بچوں کے درمیان کوئی تلخی پیدا ہوتی ہے, یا اسی طرح سے یعنی آپ سوسائٹی میں جس جگہ پر بھی دیکھیں تو ڈیزائرز بھی بہت بڑا سبب ہے اینگر کے لیے, کہ جب ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی تو لوگ یا تو غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور یا یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا یعنی قوت ہو تو پھر غصہ کر لیتے ہیں. اور یہ ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ شوہروں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, اور شوہر جو ہیں وہ بیویوں کی فرمائشیں پوری کر کے ان کے لیے یعنی حلال روزی کے دائرے کے اندر رہنا ممکن نہیں رہتا. تو یہ یعنی غصہ آنے کی کازز میں سے کچھ کازز یہ بھی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بندے کو غصہ آ سکتا ہے کسی بھی وقت. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دشمن کو ساتھ بھیجا ہے, اور اس کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو وہ ری ایکشن لگاتا ہے. انسان جو ہے وہ رائٹلی سوچنا بھی چاہتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی بری بات ایسی پور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو میرے خلاف ہے, یہ میرے لیے یعنی ہونا نہیں چاہیے تھا, یہ میری ذات کی نفی ہوئی. تو ذات جو ہے نا بندے کے لیے بہت بڑی ہو گئی. اور پھر اوپر سے جو ہماری ایجوکیشن ہے اس کے توسط سے جو کچھ سکھایا گیا, اور آپ کو سوشل میڈیا کا تو سیلف لو, سیلف اسٹیم, سیلف ایکچولائزیشن, سیلف باؤنڈریز. بچے جو ہیں وہ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ بچوں کے لیے انہیں سکھایا گیا کہ دیکھیں یہ آپ کی سیلف ہے, اور جو آپ کر رہے ہو آپ رائٹ پر ہو, آپ کا یہ حق بنتا ہے, تو آپ اپنی باؤنڈریز ڈرا کریں. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف سیلف ہے, خود ہم یعنی کہ ہماری ذات ہے, اور دوسری طرف خدا ہے. تو خود اور خدا کے درمیان ایک یعنی عجیب طریقے سے ایک مقابلے بازی شروع ہو گئی, نعوذ باللہ. دیکھیں
سیلف کو جب آپ اتنا بڑا کر لو گے کہ آپ کو اپنے ذات سے باہر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، آپ کو اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، اپنے معاملات ہی سب سے بڑی چیز نظر آتے ہیں، تو خدا کی یاد کب آئے گی؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تو توجہ نہیں رہے گی. تو اصل ریزن یہ ہے کہ انسان کے لیے اپنی ذات بڑی ہو گئی. میں ضرور آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے رہیں. جسٹ امیجن جب غصہ آتا ہے نا تو انسان کو لگتا ہے کہ یعنی میں چھوٹا ہو گیا، تو مجھے غصہ کر کے اپنے آپ کو یعنی اپنے معیار پہ لانا ہے. اور کوئی انسان معافی کی طرف کیوں نہیں آتا کہ اگر معاف کر دیا تو لوگ جو ہیں تو وہ تو مجھے یعنی دوبارہ بھی اسی طرح سے میرے ساتھ معاملہ کریں گے. میں معراج کے واقعے کو یاد کرتی ہوں، اور پھر یہ کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو آسمانوں پر بلایا تو سیلف کے مقابلے میں مجھے فیل ہوتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا مقام عطا کیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی. آپ امیجن کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے میرے محبوب، یا میں اپنے محبوب کو لے گیا، یا میں محمد کو لے گیا، یا رسول اللہ کو لے گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بندے کو. یہ ہے اصل بات جو آج کا انسان بھول گیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمارا اصل سٹیٹس جو ہے بندگی کا ہے. اپنے آپ کو جو انسان خدا بنا بیٹھا ہے، اپنی مرضی کو اتنا بڑا بنا بیٹھا ہے کہ مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں ہوتی. تو اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایمان کا مزہ تو ملے گا ہی تب، اور اسی کو ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا. تو پرابلم تو یہاں ہے نا کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا نہیں مل رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی. ڈیزائرز اتنی بڑی ہو گئی، اپنا آپ اپنی رائے اتنی بڑی ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف موقع پہ توجہ نہیں جاتی. یعنی جب غصہ نہیں ہوتا ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں لوگ، نماز بھی پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، دعائیں کر لیں گے، ذکر کر لیں گے، تلاوت کر لیں گے، اچھے طریقے سے سب بیہیو کریں گے. غصے کے وقت کسی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں کسی کا بندہ ہوں، میں کسی کی بندی ہوں. این اس موقع پر ابلیس کو موقع مل جاتا ہے نا کہ انسان جس وقت ہرٹ ہوتا ہے، اسے کوئی چیز ہٹ کرتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے نا. لیکن جب کوئی چیز کسی کو ہٹ کرتی ہے تو اللہ کی پناہ مانگنے کی بجائے ایک انسان کے اندر آگ لگتی ہے تو پھر آگ تو لگے گی اور بڑھے گی، پھر اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اسی لیے آپ اگر علاج دیکھیں نا غصے کا، تو رسول اللہ نے جتنے علاج بتائے اس کا تعلق پانی سے ہے، کیونکہ پانی آگ کو بجھاتا ہے. کہ آپ کو غصہ آیا پانی پی لیں، غصہ آیا وضو کر لیں، غصہ آیا جگہ بدل لیں، غصہ آیا آپ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں لیٹ جائیں. آپ اس مقام کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جائیں گے، تھوڑا سا فیز آؤٹ ہو جائیں گے تو سچویشن چینج ہو جائے گی، ذہن صحیح سوچنے کی پوزیشن میں آ جائے گا. تو اصل پرابلم یہ ہے کہ آج کے انسان نے اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو اپنے لیے سب کچھ بنا لیا کہ میں نے جو کچھ پوچھنا ہے اپنی مرضی سے. اب جو سیلف باؤنڈری ہے نا، سیلف کریٹڈ باؤنڈری ہے نا، اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے میری حد میں رہو، اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنی حد خود مقرر کرنی ہے، اپنی باؤنڈری خود بنانی ہے. تو پرابلم یہاں سے آتا ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک سیلف اسٹیم کا تعلق ہے، نیچرلی عزت نفس بہت بڑی چیز ہے، لیکن شیطان عزت نفس کا چکر دے کے ہی تو انسان کو غصہ دلاتا ہے. تو بڑی تھن لیئر ہے عزت نفس میں اور انسان کے تکبر میں مبتلا ہونے میں، کہ ذرا سی بات پہ انسان جو ہے وہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. تو یعنی آپ اگر دیکھیے تو یعنی
ایک انسان کو سیلف اسٹیم اپنی اس کو کہاں پہ فیل ہوتی ہے کہ میں اس کو یعنی اس کو جو ہے بنیادی طور پر غذا کہاں سے ملتی ہے؟ سوشل میڈیا نے نا ہمیں ہماری سیلف اسٹیم، ہمارے جو طور طریقے ہیں لائف کے بہت اور جگہ پہنچا دیے. ہر کوئی اپنے آپ میں اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے کہ اسے اصل کہانی سمجھ نہیں آتی. ہم چھوٹے تھے تو ہم بہت یعنی گایا بھی کرتے تھے، سنتے بھی تھے اس کو، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. تو یہ جو سیلف ہے نا، انسان کا خود اپنا آپ ہے نا، تو اپنے آپ کو جو سیکرٹ ہے نا، اصل سیکرٹ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، خودی کا سر نہا. تو یہ جو سیلف کی جو اصل ٹریٹمنٹ ہے نا، وہ لا الہ الا اللہ میں ہے. سبحان اللہ. اور اگر بندہ سرنڈر کرنا سیکھ لینا تو وہ غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن سیلف لو میں مبتلا شخص خودکشی کر سکتا ہے، وہ دوسرے کو قتل کر سکتا ہے. سیلف لو میں مبتلا شخص جو ہے وہ کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتا. بات کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے، آپ اپنے اینکرز کو دیکھتے ہیں آپس میں جب بات کرنے لگتے ہیں تو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں. آپ سیاستدانوں کو دیکھیے، تھوڑا چینج آ رہی ہے سوسائٹی میں، لیکن بہرحال بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں یا ٹاپک سے ریلیونٹ کوئی بھی ویلیوبل کنٹریبیوشن بھی کر سکتے ہیں. تو ہم آپ کے سوالوں کو انکریج بھی کریں گے، اور جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک، جنرلی نہیں لیکن ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک جو ہے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ان کے جوابات بھی ہم لیں گے. استاذہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو سیلف لو میں مبتلا ہے، انسان کو کیا انڈیکیشنز ہوتی ہیں؟ مطلب میں اپنی ایویلیویشن کرنا چاہوں، ہم میں سے ہر فرد جو سک یہ ڈسکشن سن رہا ہے کہ میں سیلف لو میں مبتلا تو نہیں ہوں، یا مجھے کس طرح سے میں ڈفرینشیٹ کروں؟ غصے سے. آپ کو دوسرے کی بات پہ کتنی جلدی غصہ آتا ہے، یعنی کتنی اس کا ٹائم سپین کیا ہوتا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ آپ غصہ جو ہے وہ کر جاتے ہیں کسی بات پہ. دیکھیں برداشت بھی تو ہو سکتی ہے کسی کی بات. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیوں بازاروں میں ساحر، شاعر، جادوگر نہیں کہا گیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ایذائیں نہیں دی گئیں؟ آپ جب لاک ڈاؤن میں تھے 3 ایئرز شیب ابی طالب میں، اس وقت آپ نے کس کے ساتھ جا کے جھگڑا کیا تھا؟ کہاں پہ جا کے آپ نے اس کے لیے کوئی فریاد کی تھی؟ یا کوئی یعنی آپ کہہ لیں جیسے ہمارے یہاں تو ریلی نکالنے کا سلسلہ ہوتا ہے، احتجاجی ریلیاں اور باقی بہت کچھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت دی تھی ہر موقع پر. جتنا کسی نے برا بھلا کہا، سوچئے میں طائف کے دن کو کیسے بھول جاؤں جس دن آپ کو پتھر مارے گئے اور آپ کے جوتوں میں لہو جم گیا تھا. آپ نے ایسے موقع پر جہاں پر انسان انتہائی انسلٹ فیل کرتا ہے، کسی کا ایک کامنٹ، لیکن پورے پتھر کھانے کے بعد بھی جب پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا، آپ امیجن کر سکتے ہیں تاریخ کے سب سے عظیم انسان کو کہ جنہوں نے پتھر کھانے کے بعد اس فرشتے کو جس نے کہا اس وادی کے دونوں طرف کے جو پہاڑ آپس میں ملا دوں سب برباد ہو جائیں گے، تو آپ نے کہا ایسا نہ کرنا. ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ اٹھیں جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والے ہوں. ویژن دیکھیے انسان کو جو چیز یعنی جو چیز فرق ڈالتی ہے نا انسانوں میں، اس کا ویژن ہے کہ اس کا فوکس کیا ہے. جس کا فوکس اپنی ذات ہے اور جس کا فوکس اللہ کی ذات ہے. جس کا فوکس اپنی ذات ہوتی ہے تو وہ اپنی ذات کا دفاع کرتا ہے، اپنی عزت کا خیال کرتا ہے اور اپنی عزت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اس کو بہت غصہ آتا ہے. اور جس کے ذہن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی ہوتی ہے تو اللہ کی بڑائی کے لیے انسان تواضع اختیار کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ اپنا مشن نہیں بھولتا نا، کہ میرا اصل مقصد کیا ہے. وہ مقصد کو بھول کے غصہ نہیں کرنے لگ جاتا. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی، تو چاہے دیندار ہوں یا غیر دیندار ہوں، لوگ جو ہے نا وہ اپنا مقصد بھول کے غصہ کر لیتے ہیں.
کہ پہلے میں اپنی عزت کا تو دفاع کر لوں, اللہ کا کام تو بعد میں, یا اچھا. اللہ کی بات تو بعد میں. سر 2 سوال ہیں میرے, آپ لوگوں کے سوال بھی ہوں گے, سوری, لیکن میں ذرا زیادہ سوال لیتی جا رہی ہوں. ایک چیز ہے کہ آپ نے کہا کہ جب سیلف لو کا انالیسس وہاں سے ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا غصہ آتا ہے. اچھا 80-90% ٹائم آپ کو نہیں آتا, آپ درگزر سے کام لے لیتے ہیں, آپ پی جاتے ہیں بہت ساری باتیں, لیکن 10% پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بات پہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں. تو یہ بھی سیلف لو ہی ہے, یعنی ایسا شخص بھی, یعنی 90% وہ درگزر کر رہا ہے, لیکن پھر بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے درگزر نہیں کیا جاتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ایک بار کا غصہ اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے وہ 1% ہو, لیکن وہ 1% اسے کہاں پہنچا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی انسان نیکی کے کام کرتا رہتا ہے, اہل جنت میں سے ہوتا ہے, اور وہ جنت کے صرف ایک بالشت, ایک ہاتھ, اتنا چھوٹا سا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے, اور وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. اور کوئی انسان برائی کے کام کرتا رہتا ہے, لیکن اس کے اور جہنم کے درمیان جب ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہ کوئی ایسا نیکی کا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے جنت چلا جاتا ہے. تو یہ کہ دیکھیے, بات یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو 90% غصہ نہیں آتا, بہت اچھا ہے کہ 90% کنٹرول کر لیا, لیکن اس 10% کے خطرے سے غافل نہ رہیں, کیونکہ وہ 10% ہو سکتا ہے کہ اچانک 100% ہو جائے, کہ اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ بڑھ جائے. اس لیے اس کے بارے میں کانشیس رہنا چاہیے. اور آپ سوچئے کہ کبھی, یعنی ایک صاحب تھے جو یعنی جب اسلام لائے تو سیدھے جہاد ہو رہا تھا, میدان جنگ میں چلے گئے, اور جہاد کے دوران وہ شہید ہو گئے. ایک نماز نہیں پڑھی, وضو کا پتہ نہیں, دین کا پتہ نہیں, لیکن سیدھے جنت میں چلے گئے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے زندگی بھر کچھ اور طرح کی روش اختیار کیے رکھی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس ٹائم کسی کو موقع دے دے تو وہ جنت جانے والوں میں شامل ہو سکتا ہے, الحمدللہ. لیکن اس چیز سے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے کہ بلم بن باورا جو جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا, انتہائی نیک انسان, لیکن یہ کہ اس کے پیچھے شیطان تو لگا ہوا تھا, اور پھر لوگ بھی پیچھے لگ گئے جنہوں نے اسے کنونس کر لیا کہ ہماری ایک بچی بیمار ہے تو اس کو دم کر دیں. اور اس نے کہا میں تو دم کرتا ہی نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا کرتے ہیں, میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں, دنیا سے کٹ کے بیٹھا ہوں, مجھے تو اپنے آپ سے بھی ڈر لگتا ہے, تو میں اس طرح کے کام نہیں کر سکتا. لیکن جب کنونس کیا تو وہی یعنی نیک انسان جو ہے اس سے قتل بھی ہوا, اس نے شراب بھی پی, اور اس نے زنا بھی کیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ انجام کیا ہوا. تو کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اتنا زیادہ تو غصہ ہم نے کنٹرول کر لیا, یہ دیکھنا چاہیے جو رہ گیا وہ کیوں ہے, کہ اس کو یعنی اس پہ اچیو کرنے کے لیے اس پہ کام کرنا چاہیے. اچھا ایک دوسرا سوال بھی ہے, کچھ لوگوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی, آپ کا تعلق بھی ان سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ بار بار آپ کے سامنے آتے ہیں, آپ ان کو کنڈیم بھی نہیں کرنا چاہتے, لیکن 1000 بار کوئی غلطی کر چکا ہے. تو اس سلسلے میں بھی تو میں نے دیکھا ہے ورک پلیسز پہ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کہتا ہے کہ بس اب نہیں میں ان کے ساتھ کام کر سکتا, یا ریلیشنز میں بھی سب ٹائم ہوتا ہے کہ اب یہ نہیں چلے گا. وہاں پر مطلب کیا آپ دیکھیے ایسا ہوتا ہے ورک پلیسز پہ کہ ایک فرد ایک کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے, آپ اس کے اوپر ایکسٹرا بوجھ ڈال دیتے ہیں, اور جب آپ ایکسٹرا بوجھ ڈالتے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اور پھر آپ ان ایکسپیکٹیشنز کے اکارڈنگلی غصہ بھی کر جاتے ہو. تو یہ ہے کہ اس میں اس کا فالٹ کم آپ کا زیادہ ہے کہ آپ نے اس سے وہ کام لینا ہی کیوں چاہا. تو جب کوئی یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے نا کہ یہ کام اس فرد سے نہیں لینا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ صرف غصہ ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈیسیژن ہے کہ یہ بندہ بھی اس کام کرنے کے قابل نہیں ہے, اس کی یہ پوزیشن نہیں ہے, پوزیشن اس کی بدلنی چاہیے. تو یہ نہیں ہے کہ یعنی یہ کوئی محض اینگر ہی ہے جس کی وجہ سے ایسا کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے فرض کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی کوک ہے اور اسے کوکنگ نہیں آتی, تو کوئی چھوٹا موٹے ادھر ادھر سے کھانا تھوڑا بہت کر لیا لیکن اسے کوکنگ نہیں آتی, تو کیا آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ میں اتنا ہائیلی پے کر کے تو ایک فرد سے صرف غلط کھانے بنواؤں کہ ہر روز
وہ کھانا کھانے کے قابل ہی نہ ہو تو آپ چاہیں یعنی گے کھانا کہ بھی ایسے خراب فرد کو اور آپ کا مزاج بھی خراب. مزاج بھی خراب. تو اس سے بہتر ہے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مطلب میں اس کو ریپلیس کر لوں کہ اس کی جگہ کسی اور کو لے آؤں. تو جب ریپلیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو دیٹ از ناٹ اونلی ڈیو ٹو اینگر, یہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کام کرنے کی. آپ نے غلط ڈیسیژن کیا نا, تو آپ کو رائٹلی ڈیسیژن کرنے کا موقع مل جائے تو بہت اچھا ہے. بہتر, جزاک اللہ خیر. استاذ ایک سوال ہے تھوڑا سا ریلیونٹ بھی ہے اور نہیں بھی, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیسری دفعہ سوال پوچھا, آج تو ضرور آنسر ہو جائے گا, اس لیے پوچھ رہی ہوں. حدیث میں ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اس کانٹیکس کے میں بتائیں کہ اپنی قریبی لوگوں سے کیسے معاملہ کریں جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں. اب یہ جو سوال ہے نا وہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے کہ اچانک آپ کا قریبی فرد جو ہے وہ آپ کی نظر میں ایسا کیوں ہو گیا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈس لیتا ہے. تو یہ آپ کے اپنے مائنڈ کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دوسروں کو کس نظر سے دیکھ رہے ہو, لیکن یہ ریالٹی بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کا رویہ واقعی ایسا ہو. تو میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ایک انسان اللہ کا بندہ بن کے رہے اور اسے یہ احساس رہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے. اس کو تو پتہ ہے, کسی اور کو پتہ ہو یا نہ ہو, کہ میں نے کسی کے بارے میں کیا رائے قائم کی ہے اور میں نے کسی کی امیج بریکنگ میں کیا کردار ادا کیا ہے, اور یہ کہ کوئی ریئلی خراب ہے یا میری نظروں میں خراب ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے دشمن ہیں بہت, آدمی اچھا ہوگا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی سے خواہ میں چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کسی پہ رائٹلی غصہ کر رہے ہیں یا یہ ہے کہ واقعی کسی کی وجہ سے ہم تکلیف میں ہیں. تو اگر کسی نے دکھ دیا, تکلیف پہنچائی, تو قرآن حکیم ہمیں یہ کہتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم, کہ اللہ تعالیٰ بدگوئی پر زبان کھولنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا. یعنی اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ اس کو بیان بھی کر سکتا ہے, کوئی اس کا بدلہ بھی لے سکتا ہے. یہ 2 آپشنز ہیں. لیکن میں اس کے لیے ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتی ہوں. ایک دفعہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا, تو حضرت عائشہ نے کیا کیا کہ ان کو اتنا دکھ تھا, انہوں نے چور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. آپ سمجھ رہے ہوں کہ جب ہمیں کسی کے بارے میں تکلیف ہوتی ہے تو لوگ اس کو یعنی اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک بار انہوں نے برا بھلا کہا. جب دوسری بار حضرت عائشہ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیوں چور کا بوجھ ہلکا کرتی ہو. یعنی پہلی دفعہ جب تم نے ذکر کر لیا تو وہ معاملہ تو ٹھیک تھا, لیکن اب جب دوبارہ کیا ہے نا تو یہ آپ کے کھاتے میں برائی لکھی جائے گی, کیونکہ جس نے چوری کی ہے اس کو اس کے یعنی اس چوری کی سزا ملنی چاہیے. تذکرے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی اس کا یعنی اس کے بارے میں بھی ضرور دیکھ لینا چاہیے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے, اتنا اس نے برا نہیں کیا ہوتا جتنی جگہوں پہ آپ نے تذکرہ کر دیا ہوتا ہے اور جتنی بار ریپیٹیشن لگائی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے. ہاں اب یہ ہے کہ اگر کوئی برا معاملہ کرے تو پھر کیا کریں. صبر تو ایسے موقع کے لیے ہی ہے نا, اور یہ ہے کہ اس معاملے میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ اس کو جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن, کہ آپ برائی کو اس چیز سے دور کرو جو زیادہ اچھی ہے, تمہارے دشمن بھی دلی دوست بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ دیا ہے کہ آپ حسن سلوک کرو. مجھے اپنے والد صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا دل, جب میری شادی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا دل اگر کسی کے بارے میں برا ہو, آپ کو کسی کی بات محسوس ہو تو اس کو کوئی چیز گفٹ کر دینا. اچھا ویسے تو یعنی ظاہر ہے کہ دل اس وقت پہ اور طرح کا ہوتا ہے, بج سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ایسا ضرور کریں گے. مشکل ہوتا ہے انیشلی, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بہت سچی ہے کہ آپ نے میدان چھوڑ دیا نا, جہاں پہ آپ نے فیل کیا تھا نا آپ کو چھوڑنا پڑا کہ اب میں نے اس کا رسپانس کیا دینا ہے, کہ اس کے رسپانس میں مجھے کوئی نہ کوئی چیز ایسی بھیج دو جس کی وجہ سے یعنی دوسرے کے دل میں کوئی ایسی بات ہے تو وہ دور ہو جائے گی.
تو میں نے دیکھا اس چیز نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ دی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ، کہ پھر دلوں کے اندر میل نہیں رہتا. آپ جب کسی کو گفٹ بھیجتے ہو نا تو آپ اچھی فیلنگس کے ساتھ ہی بھیجتے ہو، ورنہ آپ کی فیلنگ اچھی ضرور ہو جاتی، کم از کم بری مٹ ضرور مٹ جاتی. ضرور جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی کوئی کوشچن ہے تو پلیز آپ. السلام علیکم استاذہ، میرا نام سبیکہ ہے. استاذہ آپ اکثر اپنی پچھلے جتنے بھی ہمارے سیشنز ہوئے ہیں آپ مائیکل ہارٹ کی دی 100 جو کتاب ہے اس کا ریفرنس دیتی ہیں. یعنی اب تو باقی لوگ بھی جو ہے مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اعتراف کرتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایک بہت بڑی ذات ہے. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ان کے لیول پر جا کر ہم یہ ایڈمائر تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں سب کانشیسلی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم معافی کے اس لیول پر نہیں جا سکتے. اب وہ تو جب فتح مکہ کے موقع اچھا پر سبیکہ میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ بات ایسی ہے جس کو آپ آگے کرو گے نا تو نتیجہ ہم پھر بھی وہیں پہنچیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے اگزامپل بنایا. جب اگزامپل بنایا تو اس لیے تو نہیں بنایا کہ ہم یہ سوچیں کہ ادھر تک تو پہنچنا ہے ہی مشکل. اللہ کی بات سچی ہے، ہمارے دل کی بات جو ہے نا وہ ہماری نہیں ہے، یہ وسوسہ. یہ بھی ایک ایسی سوچ ہے جس نے ہمیں فالوور بننے ہی نہیں دیا. جی یہ بھی ایک ایسی سوچ ہے جس نے ہمیں فالوور یہ تو بننے ہی اکثر نہیں دیا. ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم فرشتے نہیں ہیں یا ہم اس لیول پہ. استاذہ آپ معافی کی بات کر رہی ہیں، اگر کوئی شخص جس نے آپ کی کردار کشی کی ہو، آپ کو بہت شدید تکلیف دی ہو، آپ کی ریپوٹیشن ڈیمیج کی ہو، آپ معاف تو کر دیں کیونکہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہم صبر بھی کر لیں. لیکن استاذہ اس میں معافی میں یہ چیز ہوتی ہے نا کہ بعض اوقات ہم اس بندے سے پھر ملنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ موقع دیں تو پھر وہی سینیریو وہی چیزیں ریپیٹ. ایک واقعہ جو ہے، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو تلخ ترین واقعات تھے ان میں سے ایک واقعہ حضرت عائشہ پر الزام لگنے کا تھا، واقع افک. عجیب معاملہ تھا کہ اس واقعے میں وہ لوگ شریک تھے جو رسول اللہ کے بہت قریب تھے. مثال کے طور پر شاعر اسلام حسان بن ثابت، جیسے آپ کی جو پھوپھی کی بیٹی تھیں حمنہ بنت جہش، آپ کی وائف کی بہن بھی تھی حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھیں، اور تیسرے مصطح بن اساسہ. اچھا مصطح بن اساسہ جو تھے وہ حضرت عائشہ کے یعنی ریلیٹیو تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے شاید خالہ زاد تھے یا اس طرح کوئی رشتہ تھا ان کا. فائنینشلی بہت کرائسس میں تھے جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے لیے ایک اماؤنٹ مختص کر رکھی تھی. جب حضرت عائشہ پہ الزام لگا، پھر حضرت عائشہ کی برات نازل، حضرت ابوبکر نے کہا اب میں اس کا وظیفہ اس کا یہ بند کر دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اللہ اس موقع پر کہ کیا آپ یہ نہیں چاہو گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. ریلی یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کیوں نہیں، ہم تو چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. انہوں نے نہ صرف اس کو جاری کیا اور زیادہ بڑھا دیا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ نفع کس کو ہوا؟ نفع مصطح بن اساسہ کو تو جو ہوا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی پرسنالٹی دیکھیے نا. تو ہمیں جب کبھی ہم کسی ایسے تکلیف دہ موڑ پر ہوں تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے معاملات کو یاد کرنا چاہیے کہ آپ نے کس کس موقع پر کیسے کیسے صبر کیا. میں ام جمیل کی مثال دینا چاہتی ہوں، جیسے ابھی آپ نے بھی سوال کیا کہ رشتوں میں اگر ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگزامپل سیٹ کیا ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ پیدا ہوئے آپ کے والد تو انتقال کر چکے تھے، اور ابو لہب آپ کا چچا تھا، نیکسٹ ڈور نیبر تھا، اور آپ کے تعلقات اس کے ساتھ اتنے اچھے تھے کہ آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا. اب چچی کے ساتھ اور چچا کے ساتھ تعلق کا پتہ بھی چلتا ہے کہ کتنا اچھا تعلق ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، آپ پر وحی آنی شروع ہوئی، اس موقع پر ام جمیل کو اتنا زیادہ غصہ تھا. ہر روز جنگل جاتی تھی اور کانٹے دار جھاڑیاں لے کے آتی تھی. اب سوچیں کہ اگر آپ کے گھر کے باہر ہر دفعہ کو گندگی ڈال کے چلا جائے اور آپ کو پتا ہو کہ وہ آپ کا ریلیٹیو ہے،
تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اچھا وہ جھاڑیاں دروازے پہ رکھتی تھی، بچے نکلتے بڑے نکلتے، ہر روز کی مشقت تھی. دوسرا یہ تھا کہ آپ کے گھر کھانا نہیں بنتا تھا، بہت کم کھانا بنتا تھا. جب بھی کھانا بننے لگتا تو ابو لہب گھر کا کوڑا اٹھا کے دیوار کے پار رسول اللہ کی ہنڈیا میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کیا؟ دیکھیں یہ رشتہ داریوں کے کلیشز ہیں. ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ کلیش نہ ہو، لیکن کہیں فیملیز میں ایسا ہوتا تو ہے ہی کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں یعنی تلخی کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اس سے بڑی تلخی کیا ہوگی کہ ابو لہب کو رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ اس موقع پر آپ نے فقط ایک بار کہا تھا اپنے گھر کے اندر کھڑے ہو کے، ابو لہب آپ کتنے برے ہمسائے ہو. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ملتی کہ آپ نے ان کے ساتھ جا کے مقابلہ کیا ہو، بحث کی ہو، کوئی اور ایسا سلسلہ کیا ہو، یا لوگوں میں جا کے اس کا امیج بریک کیا ہو، یا اسی طرح سے فیملی میں بیٹھ کے تذکرے کیے ہوں، گھنٹوں بحثیں جاری رہی ہوں، آخر یہ ہمارے گھر میں ایسا کیوں کر دیتے ہیں، فلاں ایسا کام کیوں ہو جاتا ہے. آپ کی دوسری طرف کا نیبر ہیں، اب یہ نیبرز کی بات ہے، دوسری طرف کے نیبر عقبہ بن ابی معیط ہے. عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑے کو ڈال کے تو آپ کی گردن دبا دی تھی. آپ کو پتہ ہے اسے بل دیں تو گردن دب جاتی ہے، جیسے پھانسی دیتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی کچھ نہیں کہا تھا. کیا قصور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ کوئی یعنی ان کے لیے کوئی تکلیف کا باعث تھے؟ آپ نے انہیں کوئی اذیت دی تھی؟ ان کو کوئی فائنینشلی نقصان پہنچایا تھا؟ یا آپ کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی حرف آیا تھا؟ لیکن بس آئیڈیالوجیکلی جو ڈفرینس تھا اس کی وجہ سے یعنی انہیں اتنا غصہ تھا کہ وہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لیتے تھے. تو دونوں طرف کے نیبرز ہیں. آپ کہتے ہیں بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس کے تعلقات ٹھیک رہے تو گفتگو جاری رہتی تھی. کوئی یعنی کہ یہ بات نہیں تھی کہ کوئی آپس میں سوشل بائیکاٹ ہو گیا ہو رائٹ والوں سے یا لیفٹ والوں سے. دونوں طرف تعلقات جاری رہے. اور میں دونوں نیبرز کے حوالے سے میں اس کا اینڈ رزلٹ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ دونوں نیبرز میں کتنی بڑی چینج آئی. ابو لہب کی بیٹی درہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو درہ کو ابو لہب نے زنجیروں سے باندھ دیا، پاؤں میں بھی اور ہاتھوں میں بھی. ظاہر ہے کہ انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے. تو درہ نے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ آپ میری زنجیریں کھول دو کہ مجھے محمد کے پاس جانا ہے. تو ماں کہتی بیٹا تیرا باپ بہت ظالم ہے، وہ یعنی اس کا بہت برا انتقام لے گا، تو آپ جانے کی ضد چھوڑ دو. کہنے لگی ماں آپ بھی میرے ساتھ چلو. آپ جانتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی محمد میں کتنی عمدہ صفات ہیں، اور وہ کس طریقے سے یہاں سے نکلے اور وہاں جا کے وہ کتنے یعنی ان کا جو پیغام ہے وہ کس طرح سے ترقی کر رہا ہے. وہی ام جمیل ہے جو کانٹے دار جھاڑیاں لا کے بچھاتی تھی، اور وہی ابو لہب ہے جس کے گھرانے کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے چلی گئی اور اسلام لے آئی. تو آپ سوچئے کہ اتنی کڑی دشمنی میں اپنا دین بدل دیا اس نے. اور دوسری طرف عقبہ بن ابی معیط تھا، اس کی بیٹی کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط وہ بھی مسلمان ہوگی. اور جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں معاہدہ ہوا تھا کہ جو بھی مکہ سے مدینہ جائے گا اس کو مسلمان واپس کر دیں گے، اور جو مدینہ سے مکہ آئے گا پھر مکہ والے واپس نہیں کریں گے. تو کلثوم جب گئی تو اس کے بھائی لینے کے لیے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کوئی مرد جس وقت مکہ سے مدینہ آئے گا، رجل کا لفظ ہے، تو اسے واپس کر دیا جائے گا. تو کلثوم مرد نہیں ہے، عورت ہے، تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. تو آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا کام ہے forgive and forget. آپ جب تک انسانوں کی غلطیوں کو forget نہیں کرتے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے. آپ اسپرچولی یعنی آپ کا رینک ہائی نہیں ہوتا. آپ کا دل جو ہے نا زمانے کی تلخیوں میں مبتلا رہتا. تو حضرت ابوبکر نے forget کیا تھا.
تو راستہ یہی ہے forgive and forget. معاف کر دینا اتنا بڑا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یعنی کسی کو دوسرے کے خلاف بڑا ریونج ہے، جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. انسان کو خطرہ تو یہی ہوتا ہے نا، معاف کیا تو میں نیچا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، آپ کو ہم نے آپ کا رینک ہائی کر دیا. اللہ اکبر. تو اللہ کی باتیں سچی ہیں. وہی بلیو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا بالکل سچ ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. یہی تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، اللہ کے رسول نے سچ کہا. آزما کے دیکھ لیں، نتیجہ ہمیشہ پازیٹیو نکلے گا انشاءاللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا، آپ کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، اس سے بڑی سعادت ہی کوئی نہیں. انسانی زندگی میں اس کے سوا امن کا کوئی راستہ نہیں، سکون، اطمینان، کنٹینٹمنٹ کا کوئی راستہ نہیں اس کے سوا. جی استاذ، ہم نے سالوں اپنی زندگی ایسی گزاری جس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایسے نہیں سیکھا ریلیونٹ ہو کے. ابھی بھی میں یہ دیکھتی ہوں بے شمار ایسی مجالس ہو رہی ہیں جس میں ہم رسول اللہ کی مدد بھی بیان کریں گے، لہکیں گے بھی، اور بہت بہت محبت کے تذکرے بھی کریں گے، لیکن اپنی زندگی کے لیے بہت کم لے پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے کہ کتنا ضروری ہے کہ پریکٹیکل آسپیکٹس کو ریلیٹ کر کے دیکھا جائے. وہ جو ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ تو اپلیکیبل نہیں ہے، جو ابھی آپ کا بھی سوال تھا کہ وہاں تک کیسے پہنچے، کیونکہ ہم معاشرتی طور پہ اس طرح سے ٹرینڈ ہوئے ایک بڑے لمبے عرصے تک کہ جس میں ہم نے ایک اتنی سپر وہ کر دیا. وہ تو ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے کائنات ان کے لیے تخلیق کی، لیکن بہرحال ساتھ میں یہ اتنی پریکٹیکل بات. اور پھر جب ہم یہ سیکھتے ہیں، اچھا رشتہ داروں نے یہ کیا، ہمسایوں نے یہ کیا، یہ معاملہ ہوا، تو ایوری ٹائم سیرت کافی دفعہ پڑھنے کے بعد بھی اتنا آئی اوپننگ ہوتا ہے کہ جب یہ ہمیں جواب ملتا ہے. کیا آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے زمانوں ویسے بے شمار ربیع الاول بھی گزارے کہ جس میں ہم نے اللہ کے رسول کی مدد بھی بیان کی، ان سے محبت کے تذکرے بھی کیے اور بہت کچھ سنا، لیکن اپنی لائف کے لیے استاد نارملی ہم بڑا کم لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ سیکھ اس کو کنیکشن میں نہیں لا رہے ہوتے کہ نہیں اس چیز کو واقعی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ رسولوں کے ساتھ لوگوں نے ان کی زندگی میں کیا کیا اور زندگی کے بعد کیا کیا. زندگی میں ان کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، ان کا انکار کیا، ان پہ الزام لگائے، ان کا ساتھ نہیں دیا، اور جب زندگی گزر گئی، جب رسول دنیا سے چلے گئے تو انہیں سپر ہیومن بنا دیا. انہیں ایسی جگہ بٹھا دیا اپنے دل میں کہ جہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. دونوں ادوار میں اگر دیکھیں تو نہ زندگی میں اور نہ جانے کے بعد رسول جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو پورا نہیں کرتے. اسے ایمان نہیں کہتے. رسالت پر ایمان یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، دنیا بھر کے لیے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگزامپل بنایا تو اسے ایکسیپٹ کر لیں، اس پر ایمان لائیں کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل وہ ہیں، ہمارے لیے انفلوئنسرز، ہمارے لیے دنیا میں جتنے یعنی جن سے ہم امپریس ہوتے ہیں زمانے میں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. رول ماڈل تو وہی ہیں. تو رول ماڈلز کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان سے محبت ہوتی ہے، ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا جاتا ہے، جیسے زندگی انہوں نے گزاری ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر. جی آپ کا کوشچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا 4-5 سال سے ماشاءاللہ آپ سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے، ایک لگاؤ ہے، آپ بڑا کچھ میں نے سیکھا ہے اور امپلیکیبل بھی ہے کافی ماشاءاللہ سے. میں نے پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی بھی کیا ہے. غصے کا آج بڑا زبردست ٹاپک تھا، اسپیشلی میں اس وجہ سے یہاں پہ آئی ہوں. بڑا غصہ آتا تھا، انگزائٹی تھی، اسٹریس تھا. آپ کے مختلف سیشن فزیکل اور آن لائن وہ سن کے نا الحمدللہ بڑا ریلیف ہوا ہے. اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ لوگوں کے ساتھ کافی زیادہ اس چیز میں تو میری کمی آئی ہے. لیکن آج کل میں جس چیز کا تھوڑا سا شکار ہوں نا وہ یہ ہے کہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک ماں کا جو غصہ ہے اپنی اولاد کے لیے کرنا، وہ کس حد تک قابل قبول ہے؟ کیونکہ آج کل جو میرا غصہ ہے نا وہ صرف بچوں پہ اور بہت زیادہ آ رہا ہے.
یہ آپ سے پوچھنا تھا تھوڑا. بہت ہی یعنی امپورٹنٹ سوال ہے، اور یقیناً ماؤں کے لیے اور مجھے لگتا ہے ماؤں سے زیادہ بچوں کے لیے نفع مند ہوگا انشاءاللہ. اسی لیے پوچھا. ہمیں بچوں کی تربیت کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے. آپ نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی، بچوں کی طرف سے رویوں میں اونچ نیچ آتی ہے. کیا ہمیں ایک بھی اگزامپل ملتی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی کسی بیٹی پہ غصہ کیا؟ پھر ہمیں کیسے یہ یعنی لائسنس مل گیا کہ ہم اپنے بچوں کو پریشرائز کریں، دبا کے رکھیں، غصہ کریں، پیٹیں، یا بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں؟ ہمارا بچہ ہمارے پاس رب کی امانت ہے. ہم اس کی زندگی کے سارے ڈیسیژنز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی بجائے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے ان کی زندگی کو چلانا چاہتے ہیں. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ، ایک مسلمان ماں یہ ضرور چاہتی ہے کہ وہ زمانے کے مطابق چلے، نمازیں ضرور پڑھ لے، زمانے کے مطابق چلے لیکن چلو یہ کام بھی کر لے. بالکل ایسے. وہ ٹانگا بچے لگوانا نہیں چاہتے. آپ کے بچے کا مائنڈ سیٹ یا پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو، کسی ایک طرف ہوگا، تو بچہ جو ہے وہ بیچارہ وہ زیادہ تکلیف میں ہے. یعنی آپ کو تو غصہ آتا ہے، وہ بیچارہ تو دبا کے بیٹھا ہوا ہے نا. تھوڑا بڑا ہوگا تو یا پھر وہ ڈپریشن میں جائے گا یا بہت زیادہ اس کا اینگر بڑھ جائے گا. اس وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کے لیول پہ اتر کے بچوں کی تکلیف کو فیل کرنا چاہیے کہ بچے کس کرائسس میں ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں، کن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں. آپ کا بچہ آپ کے پاس ہوتا ہی کتنی دیر ہے؟ 6 گھنٹے وہ اسکول میں رہتا ہے، کچھ اسکول جانے کا ٹائم، کچھ آنے کا ٹائم. پھر اس کے بعد جب وہ آتا ہے تو وہ یعنی اس کا ٹائم سوشل میڈیا پہ گزرے یا میڈیا پہ گزرے، نیٹ فلکس دیکھے، کچھ اور ایسی چیزیں جو بھی اس کی پسندیدہ چیزیں، یا یہ ہے کہ وہ یعنی ہوم ورک کر رہا ہوگا، اسائنمنٹس کر رہا ہوگا، یا اسی طرح سے اکیڈمیز میں جا رہا ہے. لیولز کے لحاظ سے بچوں کی مصروفیت، اس کے پاس میکسیمم کتنا ٹائم ہوتا ہے جو وہ ماں باپ کے ساتھ سپینڈ کرے گا؟ مجھے تربیت کا وہ یعنی 24 آورز ہے نا، کوئی 6 آورز کا ایسا پیکج تو بتائیے جو ماں باپ اپنے بچے کو دیتے ہوں. 5 آورز کا، 4 3 2 1، ہاف آور، ہاف بھی نہیں، 15 منٹس، 10 منٹس، 5 منٹس، ریلی تربیت کے لیے کوئی ٹائم، ڈانٹ کے لیے ہے. اب ماں باپ کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے کہ وہ بچے کو کہتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، اٹھو نماز پڑھو. بچہ حیران پریشان، وہ کس دنیا میں ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، کہاں سے کیا سن رہا ہے، کن لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے سے اتنا مطالبہ کیوں کرتے ہیں. اچھا، ایک دفعہ اٹھ کے پڑھو، دوسری دفعہ پڑھو، تیسری، اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. کہ ماں باپ کے مطالبات اپنی جگہ پہ ہیں لیکن وہ ذہنی طور پر کسی اور دنیا میں، اس کو اس دنیا میں کس نے پہنچایا؟ والدین نے. ہمیں وی ہیو ٹو تھنک کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. کیا بچے جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جہاں جہاں ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب نہیں لیں گے کہ ہم نے ان کی زندگی کو بنانے کے لیے نہیں، ان کی زندگی کو اس رخ پہ رکھنے کے لیے، میں اس کا اپوزٹ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتی، لیکن اس رخ پہ ڈالنے کے لیے ہم پیسہ بھی لگاتے ہیں، ہم اس کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں. تو اس زندگی لگا کے اس نے بننا کیا ہے؟ وہ نہیں بنے گا جو آپ کے مائنڈ میں ہے، وہ بنے گا جس کے لیے آپ نے پریکٹیکل ایفرٹ کیا. پریکٹیکل ایفرٹ اور جو آپ کے مائنڈ میں دونوں چیزیں میچ نہیں کرتی. تو بچوں میں جو غصہ ہے وہ سب سے پہلے تو توبہ کر لینی چاہیے. بچوں پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، کہ بڑا ظلم ہے کہ بچوں پہ غصہ کریں. اچھا، پھر یہ ہے کہ دلیل یہ لوگ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے پیٹیں. تو وہ 10 سال پورے کچھ نہیں کیا نماز کے لیے، انہیں نماز کے لیے سمجھانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت کے لیے ان کے دل میں کیا بٹھایا. 10 سال کیا نہیں، اچانک بچے کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو مجرم ہو گیا.
تو نیچرلی یعنی کہ اس کے دل میں ایمان کا بیج بویا ہوتا، اس کو اللہ کی محبت سکھائی ہوتی. میں آپ کی بات نہیں کر رہی، میں اپنے آپ کو بھی اور ساری سوسائٹی کی یہ صورت حال ہے نا. اگر ہم نے وہ کام نہیں کیا تو بچوں کے بارے میں ہمیں مل کے سوچنا ہوگا ہم ان بچوں کو کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سکھائیں. آپ دعا کریں. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم جیسے آپس میں مل بیٹھتے ہیں ہم بچوں کے سیشن کریں، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتے بڑا ہیں. چیلنجنگ ہے، چیلنجنگ، اور ماؤں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے پیرنٹنگ. اور جی لیکن یہ کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ یعنی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید یعنی یہ زیادہ کھرا بچہ ہے، وہ کہہ دیتا ہے. اچھا پتہ نہیں کیوں مجھے شارٹ کٹ لگ رہا ہوتا ہے. مطلب ایک ہی لمحے پیار سے 4 دفعہ کہیں بات نہیں سمجھ آئی، ایک دفعہ غصہ کیا یا ایک تھپڑ لگایا تو سارے بچے سیدھے ہو جاتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا نا یعنی ایک کو کر کے سارے ٹیون سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایون ان کے پاپا بھی ٹھیک نہیں ہوتے. ورنہ یہ کہ جو پلس پوائنٹ ہے. بیٹی سن رہی ہے آج کل یہ تھوڑا سا میرا نا وائلنس دیکھ رہی ہے، اس لیے اب خوش ہو رہی ہوگی کہ ڈاکٹر صاحبہ نے آج اس کی فیور کی بات کی ہے. نہیں، میں نے اس کی فیور کی بات نہیں کی. میں نے تو یہ بات کی ہے کہ ہمارے بچے ظلم کا شکار ہیں، ہمارے ظلم کا شکار ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جو آپ ایک دفعہ غصہ کر کے انہیں منا لیتی ہیں نا، یہ صرف پریشر ہے، وقتی طور پر وہ مان گئے، دل نہیں مانتا ان کا. نہیں، تو اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج انہیں سمجھ نہیں آئے گی کل آ جائے گی. ہم تو انہیں ایک راستے پہ چلانے کی کوشش کر ہی رہے ہیں نا. وہ انسان کا بچہ ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا گدھا گاڑیوں میں بڑے گدھے کے ساتھ نا چھوٹا گدھا لگا دیتے ہیں کہ آہستہ آہستہ، اس کو لادو بولتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ نا چلتے چلتے سیکھ جائے گا. انسان کے بچے کے پاس دماغ ہے، اس کے اندر روح ہے، وہ سوچے گا بھی، اس کے پاس لاجکس ہیں. اس کے لیے بہت مشکل ہے اس طرح سے اسے ہم اینیمل لائک ڈیل کریں. تو ہمیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ پیرنٹنگ سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ساری ماؤں کو، ہم سب ماؤں کو. شکریہ، جزاک اللہ خیر. استاد صاحب لوگ آن لائن بھی کہہ رہے ہیں کاش والدین یہ سمجھ جائیں. اور ایک سوال آیا کیونکہ ریلیونٹ ہے اسی بات سے کہ جی مجھے آج بہت غصہ آ رہا ہے اپنی کالج کی ٹیچر پر. یہ کوئی بچی ہیں جو لکھ رہی ہیں، کوئی شخص ہیں جو لکھ رہے ہیں ٹیچر ایسا ہونا چاہیے بچہ ڈی موٹیویٹڈ نہ ہو، اور اگر ہو نہ کچھ مطلب کچھ پوچھنا ہو تو آرام سے بتا سکے. یعنی ایک اور بھی بچوں کا کرائسس ہے. تو پیرنٹس زور زبردستی کر رہے ہیں، پھر ٹیچرس کی طرف سے بھی وہ پریشرائز فیل کر رہے ہیں. تو اساتذہ کرام کے لیے بھی کوئی انسٹرکشنز ہو جائیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے سوسائٹی ہے نا ہماری سوسائٹی میں بچے کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے اور بچوں کو جس نظر سے دیکھنا چاہیے، اس بارے میں ہمیں رسول اللہ کو فالو کرنا چاہیے. سیرت پڑھنی چاہیے کہ رسول اللہ بچوں سے کیسے ڈیل کرتے تھے. اب بچوں کے پاس سے گزرتے انہیں سلام کرتے تھے. اب بچوں کے ساتھ ان کی انٹرسٹ کی باتیں کرتے تھے. جیسے بچوں کے لیے ایک بچے کا ایک پرندہ مر گیا، حضرت انس کا بھائی تھا، تو آپ اس سے پوچھتے تھے یا عمیر ما فعل النغی، کہ اے عمیر پرندے نے کیا کر دیا، یعنی وہ تو تمہارے پاس تار چلا گیا، وہ فوت ہی ہو گیا. تو یعنی اس کے دل کی بات کر کے اس کو قریب کرنے کے لیے الحمدللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے حضرت انس 10 ایئرز تک. 10 ایئرز کے آئے تھے اور 10 سال گزارے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک بار بھی مجھے ڈانٹا نہیں، یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے، ان سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ بچوں کی اچھی تربیت کر لیں گے، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا اساتذہ ہوں. تو ہمارا کرائسس یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو جانا ہی نہیں. ہم نے ان کی زندگی کو اس طرح سے جیسے اپنے زندگی کا حصہ بنانا چاہیے تھا، سیکھنا چاہیے تھا، ویسے سیکھا ہی نہیں. جی جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے ان بہن نے کوشچن کیا کہ بچوں کے متعلق غصہ، میرا بھی غصے سے متعلق کوشچن ہے، لیکن یہ ان جنرل ہے کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے تو خوف، محبت، ڈر، غصہ یہ سب جذبات جو ہیں انسان کے اندر ہیں. اور کچھ انسان کی صحت کے بھی مسائل ہوتے ہیں، جیسے تھوڑا بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے بندے کو، پھر معاشرے میں ہونے والی ناانصافیاں، ناہمواریاں، یہ سب مل کے تھوڑا بہت غصہ انسان کے اندر آ جاتا ہے.
تو کیا وہ بھی کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ اصل میں نا غصہ آنا اس کے اوپر پابندی نہیں ہے، غصہ کسی کو بھی آ سکتا ہے. غصہ جب کسی کو آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب غصہ تو آ گیا تو غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے. غصہ ایسی چیز نہیں کہ جسے آپ لے کے پورے ماحول میں پھیلا دیں. پرابلم یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ غصے کو، اپنے غصے کو ہر شخص کے ذہن پہ چڑھا دیتے ہیں. جتنے فیملی میں بیٹھے ایک بندے کا غصہ وہ سارے لوگوں کے اوپر چھا گیا. تو غصے کے بادل ہیں جو برستے ہی چلے جا رہے ہیں اور اس سے زہر ہی نکل کے سارے ماحول میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی یہ جو تھوڑا سا غصہ آپ کہہ رہے ہیں، مجھے کیا ایسا ہے کہ اس غصے کی آپ گنجائش چاہتی ہیں کہ بیماری کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، اور یہ ہے کہ ایک انسان کو ویکنس بھی ہو سکتی ہے، کوئی پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، کسی انسان کا مزاج بھی 100% کسی وقت بھی ٹھیک نہیں رہ سکتا. اونچ نیچ آتی ہے اس کے مزاج میں، کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کوئی بری لگتی ہے. برے پہ آپ ریئیکشن بھی دیتے ہو اور اچھی چیز کے اوپر آپ جو ہے وہ ایکسپریشن بھی دیتے ہو، اور دے سکتے ہیں انسان اور نہیں بھی دیتے لوگ. بات یہ کہ یہ اس کو ایموشنل انٹیلیجنس ہے نا، یہ کہ آپ کے اندر جو ایموشنز ہیں ان کو کس طریقے سے ریگولیٹ ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں پانی کی ٹینکی میں یعنی پانی ختم ہو گیا تو آپ نے موٹر چلائی، آپ کا سسٹم بنا ہوا ہے، پانی اوپر چلا گیا، لیکن آپ کہتے ہو ویسے تو کہیں سے پانی نہیں جا رہا، لیکن پتہ نہیں ٹینکی سے پانی ختم ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ چلا کہ ایک ٹینکی لیک ہے، آپ ادھر سے ٹینکی بھرتے ہیں، پھر ٹینکی ختم ہو جاتی، پھر ٹینکی بھرتے ہیں، پھر ختم ہو جاتی. زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی یعنی آپ نا ہر طرف سے ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں سے کوئی چیز لیک ہے. لیکیج جو ہے نا وہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری کا علاج ہونا چاہیے. اگر کوئی ویک فیل کر رہا ہے، حالات خراب ہیں، تو اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے. آپ کو حالات کے حوالے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ حالات کے بارے میں سوچتے رہیں. وہی حالات ہیں، آپ سوچیں. یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دیکھتے ہیں ساری زندگی جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے، آپ جب مکہ فتح کرنے کے لیے مکہ میں انٹر ہو رہے تھے تو لوگوں کو اتنی زیادہ پریشانی تھی کہ اب تو ہمیں یہ زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس لیے لوگوں نے فرار ہونے میں عافیت سمجھی. کچھ لوگ باہر نکلے، جو اندر تھے انہیں اتنا شدید خوف تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے اور آپ کا سر یوں جھکا ہوا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ نے ہاتھ ہلا کے کہہ رہے تھے اللہ تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں، اللہ سب کو معاف کرے. کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، سوچیں ابو سفیان اتنا بڑا دشمن تھا، تو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے تو اس کو یعنی وہ پناہ میں آ جائے گا. اور اپنے دشمنوں کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پناہ دلوائی. تو اتنا بڑا ظرف کیسے آتا ہے؟ اگر ہمارے رسول کا ظرف اتنا وسیع تھا تو ہمیں اپنے رسول کی حیات سے سبق لینا چاہیے. اور آپ ایوری ٹائم جب آپ کو غصہ آئے آپ طے کر لیں، سیرت کی کوئی کتاب پاس رکھیں اور آپ اسے پڑھتے رہا کریں. ہر روز پڑھیں گے، واقعات پڑھیں گے. کچھ اگر کتاب پڑھ سکتے ہیں بہت اچھا ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے آپ کوئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ چیزیں سننا شروع کر دیں کہ آپ یہ طے کریں کہ میں نے وہ چیزیں سننی ہیں، میں نے سیکھنا انہی سے، کہ میری زندگی میں یہ سب کچھ ہے، میں اس سب کچھ کو کیسے ٹھیک کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ یہی بتایا کہ آپ علم حاصل کریں اللہ کی کتاب کا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وہی نازل کیا آسمانوں سے ہماری زندگی کی خوبصورتیوں کے لیے، ہماری زندگی کے سکون اور کنٹینٹمنٹ کے لیے، کہ ہم وہ پڑھیں، ہم اپنے رسول کی حیات کو اور ان کی تعلیمات کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو ٹھیک کریں. تو اس لیے نہیں ہے کہ سب کچھ وہ الگ رہے، ہماری زندگی الگ، اور ہم اپنی پریشانیوں میں رہیں اور زندگی میں وہ نوبت ہی نہ آئے کہ ہم اپنے رسول کو فالو کر سکیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. استاذہ منال منیر پوچھتی ہیں کہ معاف کرنا بظاہر مشکل لگتا ہے
خاص طور پر جب کسی نے بار بار دل دکھایا ہو. بعض اوقات غصہ وقتی نہیں ہوتا بلکہ دل میں رنج اور کینہ بن کر رہ جاتا ہے. اس کیفیت سے نکلنے کے لیے قرآن و سنت کیا رہنمائی دیتا ہے؟ میں رسول اللہ کا ایک ٹریٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کے یہاں تو یعنی غصہ پالنا اور غصے کا اظہار کرنا، قتل و غارت گری اتنی عام تھی. وہ حالی کہتا ہے نا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یعنی صرف پانی لینا، صرف گھوڑا کسی جگہ باندھا، اس کے اوپر جنگیں چھڑ جاتی تھیں. اور عربوں کے تاریخی ریکارڈ پہ 1700 وارز کا تذکرہ ملتا ہے. 1700 پاکستان کی 3 جنگیں ہوئی نا، اور 1700 جنگوں کا تذکرہ ملتا ہے. اور ایک جو نسل در نسل چلتی تھی. ایک جنگ جو ہے جنگ باس 120 ایئرز 120 سال جاری رہی، اور نسلوں کی نسلیں کٹ گئی. اتنا غصے کہ وہ تیز تھے. اب رسول اللہ ان کو سکھا رہے ہیں کیسے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا جس نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا وہ اس کو دیکھ لے. اب اسے نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں کیا کہا. لوگوں نے دیکھا. اب دیکھیں ذہن اثر قبول کرتے ہیں. آپ نے بھی چھوڑ دی بات. دوسرا دن آیا، پھر آپ نے کہا جس نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا وہ اس کو دیکھ لے. پھر بات گزر گئی. تیسرا دن ہوا، آپ نے پھر وہ شخص گزرا، آپ نے پھر کہا جس نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا وہ اس کو دیکھ لے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں جا کے دیکھوں تو یہ کیا کام کرتا ہے کہ اس کو رسول اللہ نے یہاں کوٹ کیا ہے کہ یعنی یہ جنتی ہے اور جو بھی جنت جانا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھے. وہ ان کے گھر گئے اور کہنے لگے کہ میرے والد جو ہے نا وہ یعنی اس وقت مجھے اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہ رہے، آپ مجھے کچھ دن کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے رک جاؤ. دن میں دیکھا، رات میں دیکھا، ایک دن گزرا، دوسرا، تیسرا. جب 3 دن گزر گئے تو کہنے لگے بھائی میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ رسول اللہ نے آپ کی وجہ سے یہ کہا تھا کہ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. تو میں نے تو نہیں دیکھا، آپ تو صرف وہ نمازیں پڑھتے جو ہم بھی پڑھتے ہیں. آپ تو یعنی کوئی فرض کاموں کے علاوہ جو آپ فرائض ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہو. تو آپ کی زندگی میں نے کوئی خاص بات دیکھی نہیں. تو کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ نے کیوں کہا؟ کون سا ایسا کام ہے جو ہمارے سے چھپا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ میں بہت زیادہ نوافل ادا نہیں کرتا، میں بہت زیادہ عبادت نہیں کرتا فرض کے علاوہ، لیکن میں کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کوئی بات نہیں رکھتا. شفاف دل کے لوگ جنت میں جائیں گے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو گناہوں کی دلدل بنا لیتے، پہاڑ گناہوں کے لگا لیتے. ایک شخص کے بارے میں ایک بات دل میں آئی، رکھ لی دل کے اندر. اچھا وہ دل میں رکھنا اتنا مشکل کام ہے کیونکہ اس کو سوچنا پڑتا ہے، پھر اس کے بارے میں غصہ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ بڑھتا بڑھتا اور غصہ بڑھ گیا کیونکہ اس نے گرو کرنا ہے نا. تو آپ دیکھیں پڑتی ہے جی دشمنی پالنی پڑتی دشمنی پالنی پڑتی اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. ریلی محبت کو گرو کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا زیادہ نفرت کو اور دشمنی کو گرو کرنا مشکل کام، کیونکہ ہر دم اسے سوچیں پھر جلنا پڑتا ہے، اس میں کڑنا پڑتا ہے اور اس کے تذکرے کرنے پڑتے ہیں. پیٹھ پیچھے غیبت کرو، سامنے تانے دو، پھر وہ بات بڑھے، پھر اور بڑھے، پھر اور بڑھے، حتیٰ کہ دل کے اندر کینہ بڑھ جاتا ہے، بغض بہت شدید ہو جاتا ہے، لوگ جیلس ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، انتقام لیتے ہیں. یہ جو اینگر ہے نا اسی کی اگلی صورتیں ہیں نا کہ یہ اینگر پھر کوئی ایسا تو نہیں رہتا کہ وہ یعنی صرف ایک وقت کا اینگر ہو، وہ تو پھر دل کے اندر بس رچ بس جاتا ہے. اسی لیے تو فرگیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کلیٹر سے اور اس یعنی صورتحال سے نکالنا ہے، ریسکیو کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد کریں ان سوچوں سے اور اپنے آپ کو اس برے طریقے سے یعنی ایسے مقام پر نہ رکھیں کہ گاربیج ان گاربیج ان گاربیج ان، اور جب نکلے تو گاربیج آؤٹ. تو آپ کی زبان سے بھی گاربیج نکلے، آپ کی
आंखों से भी गार्बेज निकले आपके, यानी हर तरीके से लोगों को जो है वो लोगों के ऊपर गंदगी फैलती चली जाए। तो आप ये तो मतलब मुझे ऐसा फील होता है, आज जाके आप ज़रूर सोचिएगा कि मेरे दिल में किस किस शख्स के बारे में अच्छी बातें नहीं हैं। आप सोचेंगे तो शुरू में कोई बात नहीं आपके जहन में आएगी, फिर आहिस्ता 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 कोई बातें आएंगी। अच्छा आप पर्सन वाइज सोचेंगे तो आपको अच्छा फ़लाँ वक्त पे इसने ये कहा था, तो वो आपकी याद, आपकी मेमोरीज़, सोचें मेमोरीज़ चलाती है ना इंसान को। आपके हाथों में जो गैजेट्स हैं इसके अंदर मेमोरी होती है, तो जो मेमोरी आपने रखी हुई है उसी मेमोरी ने आपकी पर्सनैलिटी बनानी है ना, मिजाज भी उसी तरह का बनेगा। तो वो जो अपना ये मेमोरी कार्ड है ना आपका, तो उसमें उसको देखें कि क्या क्या चीज़ें उसमें भरी हुई हैं। तो जो अच्छी मेमोरीज़ नहीं हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें शफ़ाफ़ दिल के लिए, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मैंने इनको दिल से निकालना मुझे नहीं पता कि अब ये रखा गया, या अल्लाह मेरे दिल को पाक करने के लिए तू मेरी मदद कर दे। रसूलुल्लाह कैसे दुआ करते थे अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी, आप निफाक से बचने के लिए, शिकाक दिल की सख्ती से बचने के लिए और बुरे अखलाक से बचने के लिए दुआएं करते थे। तो हमें भी दुआ करनी चाहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कीने से, बुग़्ज़ से, हसद से और इसी तरह यानी बदगुमानियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताज़ा, माफ़ करने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन माफ़ी मांगनी जो पड़े तो बड़ी दिक्कत होती है। देखो ये बेटा बात यह है कि एतराफ़ करना बहुत बड़ी बात है। ये जो आपने एतराफ़ किया ना, बेसिकली ये किस वजह से, सेल्फ लव की वजह से। ये दो रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। एक रहमान का रास्ता है जो रसूलों का रास्ता है, दूसरा शैतान का है। तो ये शैतान का रास्ता है, या मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो करेंगे या इबलीस को। इबलीस से माफ़ी नहीं मांगी गई थी, वरना आदम अलैहिस्सलाम ने तो माफ़ी मांगी नहीं थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना। तो आदम अलैहिस्सलाम ने तो माफ़ी मांगी थी। आदम की बच्ची को, आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से जो है उसको ज़रूर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करनी चाहिए कि मुझे माफ़ी मांगने की तौफीक अता कर दे। तो माफ़ करना और माफ़ी चाहना दोनों ही अमाल अफजल हैं, और किसी से माफ़ी न मांग सकना ये तकब्बुर की अलामत है, एगोइस्टिक होना है। और ये जो ईगो का सिलसिला है ना, ये दरअसल डायरेक्टली रिलेटेड टू शैतान। तो इसके लिए क्या टिप होनी चाहिए? देखें, उसके लिए पहली बात तो ये है कि जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, अब उसके लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। और आइंदा ये है कि आप किसी के बारे में ये सोच लें और अल्लाह से दुआ करें कि मैंने किसी के बारे में कोई बुरी बात दिल में नहीं रखनी, कि अल्लाह मुझे बचा ले कि मैं अपने दिल को ऐसा स्टोर नहीं बनाना चाहती जहाँ पे सिर्फ गंदगी हो, कि मैंने ऐसी बातें नहीं रखनी, मेरी मदद फरमा। और आप कॉन्शियसली ब्लॉक लगाएं। जब भी किसी के बारे में बुरी बात आने लगे, अल्लाह के हवाले, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, और अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करें। सोचो ही नहीं, तज़किरा ना करें, क्योंकि फिर वो मेमोरीज जो है ना वो पुख्ता होती चली जाती हैं। यानी कि हम जब माफ़ कर भी देते हैं तो वो पुरानी यादें हमें हमारी गलती पे झुकने नहीं देती। जाहिर है, और ज़्यादा यानी वो यादें जो है इंसान को जो है वो खुद ब खुद नहीं आती, इब्लीस उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पॉपअप होती है अंदर से, एक दलील, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर कहाँ से माफ़ी मांगी जाए? फिर तो लगता है हम कामिल हैं, हमारे अंदर तो कोई गलती नहीं है, गलती है ही दूसरे की। तो देखिए दुनिया में होता क्या, ब्लेम गेम ही तो होती है। अपना कसूर इंसान तस्लीम ना करे तो दूसरे को माफ़ करने को फिर जी कैसे चाहेगा? तो आपने एक काम तो कर लिया कि मेरे से माफ़ नहीं किया जाता, अब दूसरा दुआ कर लें और आइंदा के लिए अपने दिल के अंदर ना रखें, तो इंशाल्लाह माफ़ करना मुश्किल नहीं लगेगा। माफ़ करना मुश्किल नहीं, माफ़ी मांगना भी मुश्किल नहीं लगेगा। जज़ाकल्लाह खैर। जी, और कोई क्वेश्चन है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سوال ہے کہ صلہ رحمی کا جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایک مسئلہ ہے کہ اس کے جو رشتے ہوتے ہیں اس میں اکثر کبھی جائیداد کا مسئلہ بن جاتا ہے, کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, تو اس میں پھر کیسے اس کو دیکھا جائے اور معاف کیا جائے؟ دیکھیں, نو ڈاؤٹ کہ بہت ساری چیزوں پہ معاف کرنا بڑا مشکل لگتا ہے, اور خاص طور پر خواتین کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارے یہاں جب انہیں جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تو ان کو اس بات کا غم بھی بہت ہوتا ہے, اور بعض اوقات یہ غصہ بھی بہت زیادہ بڑھتا ہے کہ آخر ان کی ہستی کو ہی ختم کر دیا گیا کہ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بھائی تو حصہ لے لیں, اور غیر خاندان سے اپنے خاندان سے آنے والی لڑکیاں تو اس حصے میں شامل ہو جائیں, لیکن اپنے ہی باپ کی دوسری اولاد جو بیٹیاں ہیں ان کو حصہ نہ ملے, تو نیچرلی برداشت کرنا ڈیفیکلٹ تو ہے. لیکن اگر ہمت ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھا لیجئے. یعنی حل اس کا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی آپ کا شیئر دینے کے لیے تیار نہیں تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات جو ہے لوگوں کے سامنے رکھیے, وراثت کے حوالے سے کہ یہ تو آگ کے انگارے ہیں نا, ماں باپ کے لیے بھی اور پھر جو پیچھے والے ہیں جو دوسرے کا حق غصب کرتے ہیں ان کے لیے بھی, اور دنیا میں بھی اس کا بدل سامنے آئے گا اور آخرت میں بھی. تو یہ دوسروں کو قوا انفسکم و اہلیکم نارا والی بات, اور یہ بڑی سچی بات ہے. اپنے اندر کی آگ سے بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ کوئی اس وجہ سے نہیں تکلیف فیل کرتا کہ کسی نے حق نہیں دیا. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ریلیٹیوز جو ہیں وہ آپ کو عزت نہیں دیتے جس کے آپ مستحق ہیں, آپ کو اگنور کرتے ہیں, آپ کے بارے میں آپ کی امیج بریکنگ کرتے ہیں, آپ کے بارے میں جو ہے وہ یعنی بیٹھ کے پیچھے سے بیک بائٹنگ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور جب آپ جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے اشاروں میں بھی باتیں ہوتی ہیں, اور بعض اوقات انسان کے لیے بیئر کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں. ایک لمحے کے لیے آپ کہہ کے دیکھیے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یا اللہ میں نے اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر دیا کہ عزت بھی آپ کے ہاتھ میں, ذلت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, میں اس معاملے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی کوئی انسان کے لیے سعادت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حوالے کریں تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے الحمدللہ. اور باقی یہ کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر معاف کر دیتے ہیں اور رشتہ داری کی خاطر, کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو زیادتی میرے ساتھ ہوئی میں وہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کروں گی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو میرے لیے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں. تو جو آپ کو محروم کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یعنی بدلہ نہ لیں. اور پھر اسی طرح ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں میں ان کے ساتھ حسن معاملہ کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں, میں ان کو یعنی عطا کرتا ہوں تو وہ مجھے محروم کرتے ہیں. اس نے کافی ساری چیزیں گنوائیں تو رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ باتیں واقعی سچ ہیں جو آپ کہہ رہے ہو تو آپ اپنے رشتہ داروں کے منہ میں گرم گرم راکھ بھر رہے ہو. تو آپ دیکھیں انسان کو خود ہی سکون مل جاتا ہے کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بدلہ لینے والے, کہ میں تو اللہ کے حوالے کر کے تو ان باتوں کو ڈسکس نہ کریں, اپنی اولاد کے ذہنوں کو بھی خراب نہ کریں. رشتے خراب کرتا ہے انسان. حق تو جو مارا گیا وہ مارا گیا, لیکن رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے قطع تعلقی سے منع کیا ہے, جی تو اصل پوچھ جو ہماری ہونی ہے وہ حق تو شاید ہمیں اگر نہیں ملتا تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے ہی دیں گے, لیکن جو قطع تعلقی ہے اگر ہم وہ کر لیں گے تو وہ زیادہ بڑا گناہ ہے, زیادہ بڑا گناہ ہے. تو وہ نہیں ہمیں کرنی چاہیے. وہ اس اللہ لیے کی کہ خاطر چھوڑ قطع رحمی کرنے والا تو جنت میں کبھی جا نہیں سکتا. سوال یہ ہے ہاؤ ٹو ڈیل with anger, stress and anxiety, especially as a medical student. This issue is not really addressed much, but medical colleges are one of those with the most toxic double-faced people. Yani ہر ایک experiences ہوتے ہیں نا. And after dealing with all those stresses, when you come back home and your parents, instead of talking to you and listening to you, keep ignoring and scolding you for little things.
پھر یہ ہے کہ جو باہر سے اسٹریس لے کے آ رہے ہیں وہ ایک الگ ہے، لیکن جب گھر آ رہے ہیں تو پیرنٹس کا یہ رویہ. تو سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈز ون ڈیل دیز ٹو پلیسز، اسٹڈیز، یونیورسٹی، میٹس، پیرنٹس، اینڈ یو ہیو ٹو کیپ پریٹینڈنگ ان فرنٹ آف دوز ہو ہیو ہرٹ یو ایز اف یو آر اوکے. اقبال کہتا ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا. کہتے ہیں کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. دیکھیے زندگی کی شب تاریک یہ ہے کہ انسان کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں، اس کے تعلقات ہیں. انسان ان سب کے درمیان پرسکون رہنا چاہتا ہے. انسان نے اس کو روزی بھی چاہیے، اس کو اپنی نیڈز کو، بایولوجیکل نیڈز ہیں ان کو بھی فلفل کرنا ہے. انسان نے جو زندگی زمین پر گزارنی ہے وہ چاہتا ہے کہ اطمینان والی زندگی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو سب سے پہلی چیز جو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کا پرپز آف لائف کیا ہے، وہ یہ جانے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو انسٹرکشن مینول بھیجا کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. اگر آپ کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اگر خالق کے دیے ہوئے طور طریقوں کو نہیں سیکھا تو پھر سوسائٹی میں تو بہت کچھ ہے نا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی پھر کس طریقے کے مطابق چلیں. جس بھی طریقے کے مطابق چلیں گے فطرت کے خلاف ہی ہوگا، کیونکہ جس نے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. تو جس نے پیدا کیا ہے نا، ہم اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے نہیں ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ڈیزائن نہیں کیا، ہمارا ایک ڈیزائنر ہے جس نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے. وہ ہمارا کریٹر بھی ہے، ہمارا ڈیزائنر بھی ہے. تو اپنے اس ڈیزائن کو اسی سے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی بسر کریں. تو اس نے اپنی کتاب اس لیے نازل کی ہے، اس کے بارے میں ہم یہ روش کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ہم دنیا بھر کے علوم حاصل کر لیں اور اپنی زندگی کا علم ہی حاصل نہ کریں. تو میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ اتنی ساری باتوں میں یقیناً کرائسس ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں کرائسس سے نکالے. لیکن یہ کہ ان جیسے لاجیکلی، جیسے سائنٹیفکلی انہوں نے دوسرے علوم حاصل کیے ہیں، ایسے اپنی زندگی کا علم بھی جو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اس علم کو حاصل کریں. اس کے لیے باقاعدہ طور پر وقت نکالیں، اسے سیکھیں، آن لائن، آن سائٹ، جیسے بھی اللہ تعالیٰ موقع دے. سیکھیں گے تو انشاءاللہ چینج آئے گی. کل بھی لوگوں کے دل دکھتے تھے، کل بھی لوگوں کی زندگی میں مشکلات تھیں، تو وہ جیسے کل تبدیلی آئی تھی نا، چینج آج بھی ویسے ہی آئے گی. مجھے امام مالک کی بات یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی، اور پہلے حصے کی اصلاح قرآن سے ہوئی تھی. تو قرآن و سنت سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. اور نیچرلی بہت کچھ ہے اینگر کے لیے، اینگر مینجمنٹ کے لیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ کی کتاب سے، تو اللہ کے ڈیزائن کو سمجھ لیں گے تو مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ آسانی ہو جائے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. الحمدللہ وقت بھی ختم ہو ہی جاتا ہے تقریباً، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ ہم سب کے لیے ان نشستوں کو نفع مند بنائے، اور ہم جو اپنی زندگی کے لیے سیکھ رہے ہیں اس میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کا بھی پلان کرو. اور یقیناً آپ کا یہ آنا یہاں پر یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ ان ایشوز سے بھاگنا چاہتے ہیں. اور بہت ہی مجھے اچھا لگتا ہے جب میں جو کوشچن آئر آپ فل کرتے ہیں، جب لوگ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن سٹرونگ کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اس اللہ کا تعلق سیکھنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. یہاں پر ہمارے اکٹھے ہونا، جدا ہونا صرف اسی لیے ہے کہ ایک ہی رشتہ ہمارے درمیان کامن ہے. سوال ہے جی آپ کا؟
آپ ادھر تھوڑا سا ادھر آ جائیں, لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں اور پھر ہم سیشن کلوز کریں گے. عمرے کی مبارک ہو جی آپ کو. السلام علیکم جی اساتذہ جی. میرا جی ایک سوال ہے اور ایک چھوٹا سا فیڈ بیک ہے کہ ریالٹی چیک کے لیے ود آل مائی گڈ انٹینشنز اینڈ فیتھ, کیونکہ میں النور سے بہت محبت کرتی ہوں, آپ سے بہت محبت, بہت عقیدت رکھتی ہوں. تو ایک فیڈ بیک جو اس فورم پہ مجھے پتہ نہیں دینا چاہیے کہ نہیں, لیکن مجھے بہت ایک فورس مجھے انٹرنلی ایک آ رہی ہے کہ مجھے دینا چاہیے اور آپ تک یہ بات پہنچانی چاہیے اس فورم پہ جہاں پہ بہت سی میری سسٹرز جو ہیں ایک مڈل ایج گروپ میں سے ہیں, ایسی ایج بریکٹ میں سے جس میں بھی ہوں. تو پہلا سوال تو اساتذہ جی یہ ہے کہ اینگر اور فارگونیس کے حوالے سے, میری چھوٹی سسٹر ہیں, وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی رہیں شادی کے بعد سے, اور کو 15-20 سال ہو گئے ان کی شادی کو, اور ان کی جو مدر ان لا ہیں, ساس ہیں, وہ شروع سے کافی بائی نیچر ہی, صرف ان کے ساتھ نہیں, بائی نیچر ہی ذرا تھوڑی سخت مزاج رہی ہیں, اور ان کے ساتھ بھی معاملات ایسے رہے, کچھ نوکروں کے ساتھ بھی, لیکن نوکروں سے زیادہ ان کے ساتھ کچھ معاملات ایسے رہے, صلہ رحمی ان کی طرف سے کبھی ایسا نہیں ہوئی. تو 15-20 سال ان کی لائف بہت امپیکٹ ہوئی, بیماریاں بھی لگ گئیں, ہائپر ٹینشن ہو گئی, مائیگرین ہو گئی, السر ہو گیا, اور غصہ دبا دبا کے, اور وہ اس کی وجہ سے ظاہر جوائنٹ فیملی میں تھیں, وہاں سے نکلنے والا سیٹ اپ نہیں تھا, کوئی حالات ایسے نہیں تھے, کسٹم کلچر ایسا نہیں تھا فیملی کا. تو وہ ان کی وائف کے ساتھ, اپنے جو سسٹر کی اپنی ہسبینڈ کے ساتھ بھی اسی لیے جو ہے وہ کھٹ پٹ زیادہ رہتی تھی یا تلخ کلامی ہو جاتی تھی, کیونکہ غصہ وہاں سے آتا تھا, نکلتا نہیں تھا, وہ اسٹینڈ نہیں لیتا تھا. ایک ٹپیکل جو ہم ڈراموز میں بھی دیکھتے ہیں, گھروں میں ایک معاملات رہتے ہیں. 15-20 سال ہو گئے. خیر اب وہ کیونکہ والدہ ان کی جو ہیں, جو ساس ہیں ان کی, اب وہ ظاہر ہے وہ اس ایج بریکٹ سے نکل گئیں, کچھ ٹھہراؤ آ گیا, جس طرح وہ گیس نکل جاتی ہے, اور وہ غصہ بھی ان کا کم ہو گیا. پھر وہ سپریٹ بھی ہو گئیں, ان کے ساتھ وہ دوسرے بچے وہ رہنا شروع ہو گئے. تو ان شارٹ یہ کہ وہ یہ کہتی رہی ہے, کچھ سالوں سے اس نے کہا کہ جی کہ میں نے, کیونکہ وہ دین کی طرف آئی تو کچھ سمجھ آئے کہ جی معاف کرنا افضل ہے, اور اس سے آپ کے لیے بھی اللہ, آپ معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتے ہیں, آپ ستر پوشی کرتے ہیں تو آپ کی بھی قیامت کے دن ستر پوشی ہوتی ہے گناہوں کی. تو وہ کہتی تو ہے, لیکن جب بھی ذکر اذکار ہوتا ہے ان لاس کا, کوئی اگزامپل آتی ہے, کسی کی کوئی بات ہوتی ہے, تو وہ ایسے چھڑ جاتا ہے جیسے پرانا زخم چھڑ جاتا ہے, اور وہیں سے بات شروع ہو جاتی ہے. پھر 2-4-5 منٹ بات کرنے کے بعد یہاں تک کہ وہ اس تکلیف میں رونا بھی شروع ہو جاتا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم ظاہر ساتھ سنتے تھے ڈیلی, اس کو پھر سمجھاتے بھی تھے, کچھ کام ڈاؤن بھی کرتے تھے. تو اس کے بعد وہ پھر کہتے لیکن میں نے معاف کیا, لیکن مجھے بھولتا نہیں ہے. تو سوال میرا یہ کہ معاف کر دینا لیکن بھولنا نہیں, اور پھر سے بات آ جائیں, کیا وہ غیبت میں آ جاتی ہے اور وہ آپ کے اوپر وہ اس کا ایک گناہ اور بھار اس کا آ جاتا ہے, یا جب معاف کر دیا تو بات بھی کبھی نہیں ہونی چاہیے. لائک فار گیونگ از ون تھنگ اینڈ فار گیٹنگ از ون تھنگ. تو شی سیز کہ شی ہیز فار گیون ہر, بٹ شی از انیبل ٹو فار گیٹ دیٹ پین, بیکاز اس کی آج تک لائف اس سے امپیکٹ ہوئی ہے. بچوں پہ بھی اثرات ہے کیونکہ وہ جوائنٹ فیملی کا حصہ تھے. اور دوسرے جو میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہ رہی تھی, یہ تو سوال ہو گیا, دوسرا میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی بہت معذرت کے ساتھ اگر یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تو, لیکن آپ ہی مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اس میں یہ سب کے لیے میں ایک دینا چاہ رہی ہوں پیس آف ایڈوائس یا ایک شیئرنگ, کہ وہ جو ان کی مدر ان لا تھی وہ النور کی بڑی باقاعدہ ممبر تھیں. تو ہم بہت سال, ہم ساری بہنیں بہت سال, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں, تب میں بھی بہت چھوٹی تھی, تو ہم یہ کہتے تھے اچھا دورہ قرآن کرنے سے ایسے ہوتے ہیں لوگ, تو رہنے ہی دیتے ہیں بھائی, کیونکہ ہم ینگ تھے, ظاہر ہے پرائرٹیز بھی اور تھیں. بے شک چلو وہ نفس کی بات تھی, یہ شیطانیت تھی ایک, لیکن ہمارے پاس وہ جو رول ماڈل یا جو سیمپل تھا وہ النور کے علاوہ کوئی اور ادارہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن وہ یہ بات کہ جو اتنی باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہو, دورہ قرآن انہوں نے کبھی چھوڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہم روز سنتے تھے اچھا آنٹی گئی ہیں, روز 2 گھنٹے کی کلاس ہے, اب ہمارے گھر میں کلاس ہے, اب ان کے گھر میں کلاس ہے, یو نو آل دیٹ. لیکن ایسے ہوتے ہیں تو پھر رہنے ہی دیتے ہیں. آنٹی حیات ہیں جی الحمدللہ سر, بہت اچھی بات ہے میاں ان کی, وہ ٹھیک ہے, چیریٹی بھی بہت کرتی ہے, لیکن اس سے جو ہے نا وہ دین سے ہمیں جو ہے وہ لگاؤ کی بجائے کہ ریپیلنس ہو گئی تھی. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. ایسا ہے کہ یہ ویسے لاسٹ سیشن میں نہیں تھی, لیکن آپ جی ضرور اس کو بھی سنیے گا پورا. جی پلیز. تکلیف جو ہے وہ نیچرلی یعنی جس کو پہنچتی ہے
اس کا جی تو چاہتا ہے کہ میں اپنی تکلیف کا اظہار ضرور کروں، لیکن لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. ہم ابھی بھی یعنی ابتدا میں یہ بات کر کے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ بدگوئی پر زبان کھولنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے جو بات کہی تھی، میں پھر اس سے دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ عائشہ کیوں چور کا بوجھ ہلکا کرتی ہو. ٹھیک، تو ایک بار تذکرہ ہوا ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو فرگیٹ نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے شاید ان کی مدر ان لا کو تو کوئی نقصان نہ ہو، ان کا فائدہ ہے، کیونکہ ایوری ٹائم انہوں نے جتنی شاید خرابیاں کی ہوں گی نا، وہ ساری کی ساری اس کا بدلہ ہو چکا ہوگا، اور اب ان کی جو خرابیاں ہیں نا وہ ان کے حصے میں آ رہی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ غیبت ہے جب آپ بار بار بات کرتے ہو. اچھا، اب دل کو تکلیف ہے تو کیا کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فرگیٹ، آپ کو فرگیٹ کرنا ہوگا. آپ کہتے ہیں مجھ سے فرگیٹ نہیں ہوتا. دیکھیں، بہت سارے کام انسان سے نہیں ہوتے، سیکھنا پڑتا ہے. اگر فرگیٹ نہیں ہوتا تو اس کی ریزن ہے. ہمیں کون سی چیزیں نہیں بھولتی جن کو ہم یاد کرتے رہتے ہیں؟ تو پہلا کام تو یہ کہ یاد کرنا چھوڑ دیں، اس کو یاد نہ کریں. دوسری بات یہ کہ جو سننے والے ہیں وہ بھی برابر کے جرم میں شریک ہیں، کہ وہ جب بیٹھ کے سنتے ہیں تو وہ غیبت کرنے کا چانس دیتے ہیں. تو آپ لوگ کان دینے چھوڑ دیں. میں یہ بات اس لیے اوپنلی کر رہی ہوں تاکہ یہ سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی. اچھا، یہ جو دورہ قرآن ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ونس ان اے ایئر کوئی اگر قرآن سن لیتا ہے تو وہ کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ نہیں ہو جاتا. اسٹوڈنٹ ہو بھی تو تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کسی کی، کیونکہ ہر ایک کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ رشتہ ہمارے یہاں ساس بہو کا جو رشتہ ہے نا، یہ یعنی ہمارا مائنڈ سیٹ خراب ہو گیا اس رشتے کے بارے میں. کوئی آپ کو یعنی کوئی ولی اللہ بھی ہو نا تو اس پر بھی باتیں ہو سکتی ہیں. کسی نے کبھی کوئی کسی کو تکلیف نہ دی ہو، لیکن سوچنے والے کا ذہن جس طرح سوچتا ہے، میں ان کو نہیں جانتی کہ وہ کیسی ہیں، لیکن مجھے آپ نے اپنی بہن کے بارے میں بتایا تو مجھے ان کے طرز عمل کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ ایوری ٹائم وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر رہی ہیں. اب یہ کہ انہوں نے جو کیا، دونوں کا معاملہ، اللہ تعالیٰ دونوں کو معاف کرے اور دونوں کو اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق دے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا لٹل نالج از ڈینجرس، کہ آپ نیکی کی مجالس میں جاتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مجالس کا اثر انسان پہ ضرور ڈالتا ہے، لیکن بہرحال باقاعدہ علم حاصل کرنا، باقاعدہ سیکھنا، آپ کے باقاعدہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی اڑی اڑی، جیسے اب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، بے شک ہم اکٹھے ہو جائیں، آپ یہاں پہ آتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس بھی کرتے ہیں. ممکن ہے کہ کسی کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی ہے، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے. ہدایت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور ہم ایفرٹ ہی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ دلوں کے اندر جو یعنی ایک پرابلمز ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے. تو میں دعا کرتی ہوں ان دونوں کے لیے، اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے ایک دوسرے کے دل میں گنجائش پیدا کر دے. لیکن کبھی اگر موقع ملے تو اپنی بہن کو یہ ضرور کہیے گا کہ جتنا کچھ بھی ہوا، اگر آپ ایک دفعہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے یہ بات رکھ دو کہ یا اللہ میں نے انہیں معاف کر دیا، اور فرگیٹ کر دیں کہ آپ اپنے زخم اور اپنے اس کیفیت سے تو نکلو. اس پرابلم میں جو نظر آ رہی ہے وہ آپ کی بہن ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ اب ایج کے ساتھ ساتھ ان کا مزاج بھی اس میں ٹھہراؤ آ گیا ایج کے ساتھ، لیکن ابھی آپ کی بہن میں وہ ٹھہراؤ نظر نہیں آ رہا. اس لیے ان کو یہ چاہیے کہ اپنے یعنی جو بھی ان کا پرابلم ہے اس کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں. ایک نا یعنی وعدہ لینا بہت ضروری ہے، اور ڈیلی یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں 30 days تک اگر وہ ایسا کر لیں کہ ایک چھوٹا سا یعنی چیک لسٹ بنا لیں کہ آج کے دن تو دوبارہ ذہن میں آئی تو میں نے کبھی اس کے اوپر سوچا آگے یا نہیں سوچا، کہ ان کے ذہن سے نکل جائے کسی طریقے سے یہ کہ میں نے نہیں یہ بات کرنی، میں نے سوچنی نہیں، آئے گی اس کو بلاک لگا دیں کہ میں نے نہیں سوچنا. اور انسان کے لیے پاسبل ہے کہ کوئی چیز اس کے ذہن میں آ رہی ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ
فاستعذ باللہ، کہ اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی اکساہٹ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگو، تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور یہ کہ آپ کی بہن کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نیکیاں ضائع کرنے سے بچا لے، انہیں بچا لے، تو ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ یعنی اس تکلیف سے نکل آئے. ریئلی فارگیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ کی وجہ سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے سب کو فائدہ ہوگا کہ فارگیٹ نہیں کرتے تو وہ زندگی کے لیے ناسور بن جاتا ہے، کہ وہ زندگی انسان کی اس دنیا کی زندگی بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتی. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کی مجالس میں آنے کی توفیق دیتا نا، تو صرف نیکی کی مجالس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، باقاعدہ علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی نیکی کی مجلس میں آئے تو اس کا بلیم بھی ہم ہی پہ آ جاتا ہے. لیکن وہ بڑا ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے، پلیز ان کو کہیے گا لاسٹ سیشن کو ضرور سنیں. وہ ہمیں خود سب کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوا تھا، کیونکہ ہم نے انہی رشتوں پہ بہت بات کی تھی. تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے حق میں بھی آسانی کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ، بہت شکریہ. انشاءاللہ جس طرح سے ہم یہ لرن کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری ایپیسوڈز یوٹیوب نکت ہاشمی جو ایک آفیشیل ہمارا چینل ہے اس کے اوپر آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو اسپرچول ہیلنگ کے سیشنز پڑے ہوئے ہیں، جس میں انہیں بار بار کہہ رہی ہوں کہ لاسٹ ٹائم والا سیشن ضرور سنیں، کیونکہ آبویسلی سارے کوشچن ایک ٹائم پہ ایڈریس نہیں ہوتے. ویسے لیکن وہ چیز بہت زیادہ ان کو ہیلپ کرے گی. 9 o'clock پہ جو سیشن آتا ہے نا سیرا ان ڈیجیٹل ایج، اور وہ تو میں جینزز کے لیے بھی بہت زیادہ افیکٹو. اور آج کل تو میں جس سے میں ملتی ہوں اسے کہتی ہوں کہ آج کل ایک استاذہ ایوری ڈے رات کو 9 سے 10 بجے آن لائن سیشن کرتی ہیں، اور اس کے 10 سیشنز گزر چکے ہیں اور ٹوٹل 45 ہے، یعنی اب کچھ ہی رہ گئے. سیرا ان دا ڈیجیٹل ایج پیرنٹس کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے، اور ہمارے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بہت ہی نیڈیڈ ہے اس وقت پہ. تو وہ 1 گھنٹہ اگر آپ کے 10 سیشن گزر گئے تو پلے لسٹ میں سارے پڑے ہوئے ہیں، سم ٹائم آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے سنیں. تو اب سیرا ان دا ڈیجیٹل ایج پہ جائیں گے سمپلی تو بڑی ایزیلی آپ وہ پچھلے بھی سن سکتے ہیں. اور آج رات سے انشاءاللہ کوشش کریں کہ آپ ضرور شامل ہوں، کیونکہ بہرحال ہمیں کوئی ایک چیلنج نہیں ہے. یہ ہم ایک ایسے وقت اور دور میں آ کے کھڑے ہو گئے جہاں ہر طرف سے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے متعلق رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے امید باندھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی امید لگائیں گے، رسول اللہ کے طریقے کار پہ ہی چلنے کی کوشش کریں گے، اور علم کو راسخ اور پختہ کریں گے، تو انشاءاللہ خیر کے راستے ضرور کھلیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات